ایک سامنے بندہ آیا اور ایسے وہ چھوٹی سی گن تھی جو ٹپکلی TT یا 9mm ہوگی تو وہ نکالی ہے, اور اس سائڈ پہ آ کے اس نے گن سے ایسے ناک کیا, اور جب وہ ناک ہوا ہے نا تو آپ کو ایک سیکنڈ میں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا زور کا مارا تو شیشہ ٹوٹ جائے گا. یہ شیشے تو یہ گیس والے ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دروازہ کھولو. تو اتنی دیر میں وائف پینک ہو گئی کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو ایسے کیوں کر رہے ہیں, بٹ آئی ہیڈ ملی سیکنڈس ٹو ڈیسائڈ. آپ کے لیے تو جناب نئی رات کو لائٹ آرڈر کیا. اچھا, ہاں یہ کل رات کو آرڈر کیا. میرا تھا کہ میں نا اپنے گھر سے لے کر آ جاؤں گا ڈیوائڈر, وہ زیادہ خوبصورت ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ جب اس کمرے میں کرنا ہی ہے then we can کیونکہ میں ایئرپورٹ سے پہنچا ہوں, گاڑی کھانا کھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و مشاہدین کرام, خاکسار آپ کا ہوسٹ مربی فرحان ربانی ایک نئی پوڈ کاسٹ لے کے آج آپ کی خدمت میں گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہے. آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں سلمان داؤد صاحب, میرے بہت ہی پیارے دوست, بلکہ بڑے بھائی بھی ہیں, اور ہم ایک ہی جماعت میں یہاں پہ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو نہایت ہی دلچسپ ان کے واقعات ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ چائے جو ہے یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے, اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں, لیکن یہ کہ تعارف سے شروع کرتے ہیں. سلمان بھائی اپنا مختصر سا پہلے ایک تعارف تو کریں. ایک تو شکریہ بلانے کا آپ کا, اور تعارف سلمان داؤد جیسے آپ نے بتایا, آئی ہیو اے لانگ نیم, اس کی ایک الگ اسٹوری ہے, بٹ بیکاز وی بلانگ ٹو دا ککے زئی ٹرائب, سو وی آلسو یوز ملک اینڈ خان ٹوگیدر, وچ آلسو از اس ڈسکشن. اچھا, ملک بھی اور خان بھی ہے. ہاں جی, خان بیکاز بینگ پٹھان اینڈ ملک دا ٹرائب itself, so ککے زئیز they use خان. تو ملک اور خان لگا کے ملک سلمان احمد داؤد خان میرا نام ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ایک ہی بندے کا نام ہے, 3-4 بندوں کا نام ہے. تو وہ میں آگے اسٹوری میں بتاؤں گا کہ اس کیا کیا امپلیکیشن مجھے لائف میں جھیلنی پڑی. تو باقی میں بیسکلی پاکستان سے تعلق ہے, راول پنڈی ساری عمر میں رہا ہوں. میری پیدائش بہاڑی کی ہے, میرا نانکا بہاڑی سے ہے, ابو وغیرہ جو دادا ابو وہ فیصل آباد سے ہیں, بٹ میرا سارا جو بچپن اور پڑھائی اور ایون پروفیشنل کیریئر اسٹارٹیڈ فرام راول پنڈی اسلام آباد. وہیں پر پڑھائی کی, اسکولنگ بھی وہیں پر ہے, کالج بھی وہیں پر تھا, CA بھی وہیں پر کیا. ٹھیک ہے. اور ابو میرے والد صاحب پولیس میں تھے, تو ہی ریٹائرڈ ایز انسپیکٹر ان 2009, اراؤنڈ 30-31 ایئرس آف سروس تھی ان کی پنجاب پولیس کے ساتھ. تو ان کی پھر پوسٹنگ ایز سچ نہیں ہوئی, آلدو پولیس والوں کی بھی پوسٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں, بٹ دین یو گیٹ سیٹلڈ, اور ہی واز ناٹ ان فیلڈ آئیدر, ہی واز مور ان دا آفس جاب جس کو ہم بولتے ہیں ایڈمنسٹریشن وغیرہ میں تھے. تو وہ ان کا رہا, تو ہم پھر راول پنڈی میں ہی سیٹل ہو گئے, ادھر ہی ہمارا گھر ہے. امی ابو ابھی بھی راول پنڈی میں ہی رہ رہے ہیں, اور میرے جو بڑے بھائی ہیں, ہم 3 بھائی ہیں, تو جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی راول پنڈی میں ہیں, اس لیے امی ابو اور وہ لوگ ایز اے جوائنٹ فیملی رہ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں ہوں, تو مجھے پاکستان میں پتہ نہیں کبھی رہنا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے, تو کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی بھی امی بتاتی ہیں کہ ہاں میں باہر جاؤں گا. کیوں, ایک وہ تھا, نکل رہے تھے کزنس وغیرہ, دیکھا تو کہ ہاں پڑھائی کا تو پتہ نہیں کیا بنیں گے, بٹ باہر جاؤں گا. سو دیٹ واز ان مائنڈ. پاپا کے بھی مائنڈ میں, ابو کے مائنڈ میں بھی تھا, ان کو میں پاپا کہتا ہوں, I'm gonna keep saying پاپا. تو ان کے بھی مائنڈ میں تھا کہ بچے باہر نکل جائیں. ایک ٹپیکل ہوتا ہے, ایون کیپنگ ادر تھنگز اسائڈ وچ وی کین ڈسکس آن دا گو, بٹ کہ چلو بچے پروگریس کریں گے. تو وہ ریزن تھی کہ میں شروع سے شاید اس میں تھا کہ پڑھیں گے لکھیں گے پر ایونچولی باہر جائیں گے. تو وہاں سے میرا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ ہوا. میں نے جب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کمپلیٹ کی, تو میں CA ہوں پاکستان سے, اور میں نے اسلام آباد میں ہی اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا CA فرمز کے ساتھ. وی ہیو اے کمپلسری ٹریننگ آف اراؤنڈ, ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز 4 years compulsory training you have to complete. It's called articleship. جیسے انٹرنشپ ہوتی ہے, انٹرنشپ از ٹپکلی 6 months 3 months.
तो आर्टिकलशिप नाउ आई थिंक इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 3 years. Actually, interestingly, I was the last batch who had 4 years. So anybody who joined 6 months after me graduated with me. Okay. So, मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि मैं आखिरी बैच की हूँ. But that was what it was. हमारा कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का था. तो मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया और फिर इवेंचुअली मैंने उन्हीं के थ्रू, कंपनी के ही थ्रू दुबई में एक सेकंडमेंट हासिल की. और फिर पर्पस गवर्नमेंट का भी यही था कि यू कैन गो आउट, जो मेरा हमेशा से था. और फिर वहीं पर जब मैं उनकी दुबई की ऑफिस में काम कर रहा था तो वहीं पर मैंने बात वगैरह चलाई कि मुझे मूव होना है. तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी निकली, उन्होंने बताया कि मेरे पास ऑडिट में पोजीशन है. तो बाद में मेरे पाकिस्तान आया, इंटरव्यू वगैरह हुआ. बट इट वाज नॉट रियली एन इंटरनल मूव, बट बिकॉज दे वर गेटिंग समवन फ्रॉम देयर ओन ऑफिस इन पाकिस्तान, सो इट्स लिटिल ईजी. उतना ज़्यादा टफ इंटरव्यू वगैरह नहीं होते, बिकॉज दे नो व्हाट हु आई एम एंड क्या मैंने किया हुआ सारा उनके पास रिकॉर्ड होता है. सो दैट वाज इन दैट रिगार्ड इट वाज ईजी. तो फिर मैं दुबई मूव कर गया 2009 में. आई गॉट मैरिड इन 2010. पाकिस्तान में मेरी फैमिली में ही शादी हुई. आई ब्रॉट ओवर माई वाइफ टू दुबई. और मेरे 2 बच्चे हैं. एक मेरा बड़ा बेटा 12 साल का और वो भी दुबई की पैदाइश है. और मेरी बेटी है 2016 में पैदा हुई थी. Let me calculate 9 साल. Don't ask me about what grades are they in. तो वो I think 3rd में है. So she is also Dubai born. अच्छा. यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर लोग पूछते हैं कि ओह अच्छा दुबई बॉर्न है तो इनके पास दुबई का कुछ लीगल स्टेटस होगा. वो नहीं देते. वो काम करने के बाद भी they don't provide. I think उनके कुछ रूल्स हैं. Even if you get married there with a local, तो उसके भी कुछ रूल्स काफ़ी सख्त किए गए थे पिछले 10-15 सालों में. तो सऊदी में भी, ओवरऑल मिडिल ईस्ट में, क्योंकि फिर वो ये रुत भी चल पड़ती है ना कि लोग आते ही इस पर्पज़ के लिए कि लेट्स फाइंड आवर रिश्ता एंड ऑल. तो खैर वो मेरा दुबई में फिर कैरियर तकरीबन 7-8 साल रहा. KPMG से मैंने जनरल मोटर्स में मुझे ऑफ़र आई. तो उनका मिडिल ईस्ट में बड़ा अच्छा ऑपरेशन है, उधर मुझे फाइनेंस में जॉब मिल गई. आई वेंट टू कोरिया ऑन एन असाइनमेंट. और कोरिया में हमारा काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं. तो उनके जो कैपिटल के साथ एक छोटा सा सिटी है उसमें हमारा प्लांट है, जो शायद बहुत से पाकिस्तानी जो ऑडियंस होगी वो जानती होगी. डेवो ऑटोमोटिव में थी. ठीक है. बाद में दे पुल्ड आउट. तो वो जनरल मोटर्स ने एक्वायर किया था, उनका लेफ्ट आउट. जो प्लांट्स वगैरह वो सब हमने एक्वायर किया था. लेट 90s 1999 वगैरह की बात है. तो बेसिकली जिस फैक्ट्री में मैं था तो वो वही फैक्ट्री है जहाँ पर वो डेवो की गाड़ियाँ बनती थी. अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ में एक्चुअली रिमेंबर येलो कैप स्कीम आई थी. ठीक है. हम छोटे थे उस वक्त, बट आपको याद होगा. तो वो डेवो की भी गाड़ियाँ उस ज़माने में इन्होंने लॉन्च की थी एज टैक्सीज. ये डेवो वही कंपनी है जिनकी बसें भी चलती हैं? हाँ जी. उनका कंस्ट्रक्शन का भी है, हैवी क्या बोलते हैं जो ऑटोमोटिव है उसमें भी है. और उनकी ये भी थी जो ट्रांसपोर्टेशन जो हाँ आपकी पैसेंजर व्हीकल्स, वो आई थिंक उन्होंने वो डाइवर्स्ट किया था. उनकी बसेस रही हैं, कंस्ट्रक्शन में वो रहे हैं. बल्कि डेवो के पास बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में मोटरवे का था. 1997 में जो भी 95, हाँ वो डेवो के ही साथ था उसका हमारा सारा अरेंजमेंट. तो कंस्ट्रक्शन में भी रहे हैं. तो खैर वो एक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लिंक द फैक्ट के वो आपके लिए थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाता है कि यू आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, फिजिकली इन दैट फैक्ट्री, जिनकी गाड़ियाँ बचपन से आप रोड पे चलते देखते थे. और समहाउ मुझे अच्छी भी लगती थी, बट आई नेवर न्यू कि आई एम गोना एंड अप वर्किंग इन दैट फैक्ट्री. ठीक है. तो वो एक इंटरेस्टिंग था. बल्कि इंटरेस्टिंग एक ये भी बताऊंगा कि जनरल मोटर्स में मेरी जॉब जब हुई तो मुझे गाड़ियों का शौक था बचपन से. वी डिडंट हैव गुड कार्स. हमारे पास एक सुजुकी की, आई वुडंट से, आई मीन बीइंग अनथैंकफुल कि अच्छी गाड़ी नहीं थी. वो सब बहुत अच्छी गाड़ी थी उस वक्त के लिए. हाँ जो हमारे पास थी वो सबसे अच्छी थी. बट गाड़ियों का शौक था. हम अब्बू को थोड़ा सा ना पोक करते रहते थे, खासतौर पर मैं, कि पापा वो क्रोला ले लें. तो वो अब्बू उस वक्त एक चीज़ कहते थे, तो वो नहीं तुम्हें नहीं पता, सुजुकी ख़राब हो जाए ना तो बोनट खोल के बंदा खुद ठीक कर लेता है. क्योंकि वो 2-4 ही तो उसके मसले होते थे कि स्पार्क प्लग अगर आपको खोल के साफ़ करना है, कुछ इस तरह का. तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अब्बू की हम बात हम हंसते भी थे कि ये क्या रीज़न हुई अच्छी गाड़ी ना लेने की, पैसे तो हैं इनके पास. तो बड़े हुए तो पता चला वो फीसें जाती थी हमारी. तो गाड़ी लेते हैं या हम पढ़ते. तो आई थिंक ही मेड अ बेटर चॉइस. ये वालिदैन की कुर्बानी. हाँ. बट वो देखें कि अल्लाह ताला शायद समहाउ दिस वे और द अदर सुन रहा होता है. आपकी कुछ ख्वाहिशात रहती हैं कि लाइफ में ये हो जाए वो हो जाए, वो सारी पूरी होती जा रही होती है. हम अनथैंकफुल हैं समहाउ, राइट. वो सुन रहा था. तो गाड़ियों की कंपनी में जॉब होगी. गाड़ियाँ बहुत चलाई, डिफरेंट टाइप की चलाई. ज़्यादातर जनरल मोटर्स के प्रोडक्ट चलाता हूँ.
بٹ کافی زیادہ چلایا. میری دبئی میں تو ایک ہیبٹ بن گئی تھی کہ سال میں ایک گاڑی چینج کرو, گیٹ بورڈ آف ون پروڈکٹ سو لیٹس بائی اندر ون. آئی ہیڈ گڈ ڈسکاؤنٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ ہر خواہش پوری کروا دی. باہر نکلنا پورا کروا دیا, گاڑی کی کمپنی میں جاب کروا. باہر نکلے تو پھر نکلتے ہی گئے. ہاں, اس میں یہ تھا کہ یو ایس میں نے خود جب کیریئر ڈسکشن ایک بار باس سے ہوئی تھی تو ان کو میں نے بولا تھا کہ I want to go abroad. How much further abroad? You are already abroad. You are Pakistani, right? تو پھر میں نے اس کو ایکچولی یہ بولا تھا کہ مجھے I mean I'll be very honest with you, it's just not the diversification and the career progression I'm looking after. I'm also, my personal goal is to eventually end up in a country where I can secure the passport and secure my family's future education and all. تو وہ he had that understanding میرے ساتھ. So اس نے پھر he found a position here in US. اس میں بھی انٹرسٹنگ یہ تھا کہ he asked okay so where exactly, so I said Canada. اس کی ریزن کینیڈا کی دو تھی. ایک میرے دوست ایلومنائز وغیرہ تھے, میرے فیملی وغیرہ تھے, اس کو موو کر رہے تھے تو اٹ واز بلڈنگ اپ. تھرڈ جماعت تو تھی ہی تھی, تو ایک ہم لوگوں کا ایج ہوتا ہے جیسے یو کے میں جانے کا, آپ کو بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ جماعت ہے, ہیڈ کوارٹر ہے. تو کینیڈا کا بھی وہ امپریشن تھا, یو ایس کا اس طرح کا نہیں تھا. تو بٹ ہی اینڈیڈ اپ کمنگ بیک, ہی اینڈیڈ اپ ود ا پوزیشن ان یو ایس اینڈ آئی ریفیوزڈ. ہم لائک یو ایس نہیں. میں نے تھوڑا سا گندا سا منہ بنایا تو وہ وٹ یو مین لائک یو ایس نہیں, گو اینڈ ریسرچ اباؤٹ اٹ. اینڈ دین آئی فاؤنڈ کپل آف فرینڈس ہو ایکچولی گائیڈڈ می. ان میں سے ایک ہمارے ہی جماعت کے مظفر بھائی ہیں, تو وہ ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں. تو ان سے میں ان ٹچ ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, اٹ از یو ایس. ٹھیک ہے, پیپل ڈائی کمنگ اوور ہیئر, تو سو گریب اف یو ہیو این اپرچونیٹی گریب اٹ. تو وہ پھر میرا چلا. تو یہ مطلب کہ بیک گراؤنڈ تھا میرا آل دا وے بیفور آئی کیم ٹو یو ایس. کیونکہ اس ڈیسیژن کہ میری جاب ہو گئی ہے یو ایس میں, اور یو ایس آنے کے پیچھے میں ایک 2-2.5 سال کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری بھی ہے. تو پاکستان سے نکلنے کی آپ کی خواہش تھی بچپن کی, تو پاکستان سے نکلنے کے بعد کون کون سے ملک جو ہیں وہ آپ وزٹ کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں؟ وہ اس کو لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ مجھے ٹریولنگ کا شوق بھی آہستہ آہستہ ہو گیا. آئی ووڈنٹ سے مجھے ٹریولنگ کا شوق تھا, دیٹ از ڈفرنٹ. وائی بیکاز دین دا نیکسٹ کوشچن کوڈ بی اچھا پاکستان میں کہاں پھرے ہیں. پاکستان میں وہی مری. آئی ڈونٹ گو بیونڈ دیٹ. ان فیکٹ جب میں آڈٹ کے دن تھے, ہم آڈٹس آؤٹ اسٹیشن آڈٹس بھی ہوتے تھے, تو کشمیر میں پھرا ہوں. اور کشمیر میں کافی زیادہ اس طرح پھرا ہوں دیٹ اٹ واز پارٹ آف مائی جاب ٹو وزٹ سرٹن پلیسز. سو 2005 میں جب ارتھ کوئک آیا تھا تو گورنمنٹ کا ایک فنڈ تھا جس میں گورنمنٹ واز پرووائڈنگ سرٹن اماؤنٹ ٹو دا افیکٹیز. تو جس این جی او کے تھرو وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی میں ان کا آڈٹ کر رہا تھا. دا اسائنمنٹ واز ٹو میک شیور اینڈ ٹیک اے سیمپل of I don't remember how many, but 70-75 households which I selected, and I had to physically visit them to confirm whether they are complying with the government's policies or not. They means the household owners as well as the NGO. اس پہ کنڈیشنز تھیں کہ آپ واقعی گھر بنا رہے ہیں. تو پر اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ ٹپکلی اگر آپ کشمیر جاتے ہیں, مظفر آباد ہے, 2-4 اور پلیسز آپ ادھر جاتے ہو, پیر چناسی وغیرہ. میں اس طرح مین اسٹریم جگہوں پہ نہیں, میں گاؤں میں گیا. میں بہت کلوز بھی بارڈر پہ گیا. تو ان دنوں میں ٹینشن نہیں تھی. مشرف کے زمانے میں ٹینشن کافی کم ہو گئی تھی بارڈر پہ. تو وہ لوکلز مجھے اس وقت بتاتے بھی تھے کہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے, ہم لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہوا ہے, ہم آپ جس طرح پھر رہے ہیں ہم ایسے پھر نہیں سکتے تھے. تو وہ ٹارگٹ شوٹنگ بھی ہوتی تھیں دوسری سائڈ سے. اور وہ ایک مذاق بھی ہے کہ جب ان کی ایمونیشن ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے تو پھر وہ ضائع نہیں کرتے, چلا دیتے ہیں آن دا ادر سائڈ. تو دیر از اندر جوک اباؤٹ دیٹ وچ از آئی مین بیکاز اٹس اے جوک فار اس. ایک ہالی ووڈ مووی ہے ورٹیکل لمٹ, جس میں انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ کچھ امریکنز گورے تھے, انہوں نے یہ کو پیمانی وغیرہ کرنی تھی. تو اس میں ایک آرمی میجر کو دکھایا ہے, پاکستانی ایکٹر کو. تو وہ صبح اپنا ٹائم دیکھتا ہے 4 o'clock, لیٹس ویک اپ انڈیا. آئی مین تو وہ یہ سینٹیمنٹس اس طرح ان لوگوں نے بھی سینسیشن کریٹ کی ہوئی ہے, جو وہاں کے لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہ ان کو ارتھ کوئک کی وجہ سے بہت ڈیمیج تھا, اور وہ کافی لوگ برداشت کر چکے ہوئے ہیں, جو دیٹس بیونڈ آور امیجینیشن. آپ نے جو ڈیوسٹیشن تھی وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور اٹ واز آفٹرورڈز دیٹ یو گاٹ ٹو گو دیئر اینڈ I was traveling to a place, ایک گاؤں جانا تھا ہم نے. تو میں جہاں سے گزر رہا تھا نا, سڑک کے ایک سائڈ پہ نا جھیل تھی, وہ بڑی فیمس ہے, وہ گوگل پہ ملے گی, مجھے نام یاد نہیں ہے.
تو مجھے میرے ڈرائیور نے بتایا کہ سلمان بھائی اس جھیل کے نیچے گاؤں ہے, یہ ویلی تھی, وہ کلیپس جب کیے ہیں نا پہاڑ تو پانی کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے تو وہاں پر جھیل بن گئی ہے. کچھ پتہ نہیں کتنے لوگ آمین جو بھی وہ وہاں پہ ڈیمیج ہوا تو وہ اس طرح کی بھی اسٹوریز وہاں پر تھیں. اور میں تو آپ کہہ لیں گیا ہوں 2-3 months آفٹر دا ارتھ کوئک. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا 2005 کا ارتھ کوئک تھا, سو 2005 میں شاید گیا ہوں گا, بٹ آئی ڈو ریممبر کہ میں بہت جلدی گیا تھا اس میں. تو ابھی وہ کنسٹرکشن واپس بلڈ ہوئی بھی نہیں تھی, بہت سا انفراسٹرکچر سارا ٹوٹا ہوا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگوں کو خیموں میں اپنے آنکھوں سے دیکھا. کمپلائنس ایشوز میں نے جو آئیڈینٹیفائی کیے جو مجھے کرنے تھے ایز پارٹ آف مائی پروفیشنل جاب, بٹ اس میں یہ تھا کہ سر انہوں نے 25,000 دیا, یا دیوار کھڑی کرتے یا کھاتے. واو. تو چھت تو ہم خیموں سے بھی کر لیتے ہیں, کھانا کہاں سے تھا تو ہم نے کھایا, ہم نے وہ کھا لیا. میں نے کہا آپ کو پتا آپ کو نیکسٹ قسط نہیں ملے گی. تو سر پھر کیا کریں. تو وہ پھر مجھے بہت زیادہ بیچارے پروٹوکول دیتے تھے کہ کوئی گورنمنٹ کا آفیسر آیا ہے تو چاہے یہ وہ, تو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی کیونکہ میرا اسکوپ ہی ڈفرینٹ تھا. تو میرا فزیکل وزٹس کا اسکوپ میں فائنینشیل ڈسبرسمنٹ کی کمپلائنس تھی, ایک پوری چیک لسٹ تھی. تو جب وہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب ان کو اگلے پیسے نہیں ملنے ہیں, وہ میری رپورٹ کی وجہ سے بھی نہیں ملنے ہیں, تو ہاں وہ تھا. وہ کہتے تھے کہ سر آپ بتائیں نا کہ چھت تو میں خیمے سے بھی کور کر لوں گا, کھاؤں گا کیا. اچھا کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا, انہوں نے ٹیکسی لے لی, انہوں نے وہ پیسے ملا کے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا کہ یار چھت میں اس کمائی سے بنا لوں گا. بٹ ان کو پھر قسط ایک ہی ملی بیچاروں کو, باقی قسطیں نہیں ملی. پھر آئی تھنک 2 or 3 ٹرانچز 25. بٹ دیٹ واز این انٹرسٹنگ تھنگ آئی سو. اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وین آئی واز پروبیبلی واٹ 22 سال کا بچے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. تو ہم تو یہ ایک انٹرسٹنگ تھا کشمیر کا. اچھا تو گھومنے پھرنے کا جو آپ کا کویشچن تھا کہ سو آئی ووڈنٹ سے کہ بائی دیٹ پوائنٹ میں اتنا کوئی گھومنے پھرنے کا شوقین تھا. ہاں امی ابو نے جتنا گھمایا ہوا ہے پر وہ ہمارا اسپین اتنا ہی تھا جتنا آپ پنجاب گھماتے ہو اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں. گاؤں چلے گئے, بہاڑی چلے گئے, فیصل آباد میں گاؤں ہمارا, اور پورا ایک ہم ٹرپ مار کے آتے تھے پنجاب میں جہاں جہاں جو رشتہ دار ہوتا تھا. وہ بہت زبردست ٹرپ ہوتا تھا. ہم بلکہ شاید آپ کے ساتھ ہی کل پرسوں یہ بات کر رہے تھے کہ وہ اب زمانہ ہی نہیں رہے. اب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں, بٹ پاکستان میں ایک چلو داد کا اور نان کا بچوں کا گھما دیتے ہیں, پر وہ اس طرح نہیں کہ آپ ہر ایک ماموں چاچو اور کزنس کے گھر جا رہے ہیں. وہ اب وہ ٹائم ہی نہیں ہم لوگوں کے پاس رہتے ہیں, وہ نہیں بچے. تو بٹ جب میں باہر نکلا دبئی, تو دبئی اٹ سیلف ایک انٹرنیشنل ٹرپ میرا لگ گیا, بٹ دیٹ واز ناٹ فار دا ٹریول اور ٹورزم پرپز. تو پھر میں نے شینجن کا ویزا لگوایا, یورپ نکل گیا. ہاں جی یورپ. ادھر میں پھر فرسٹ ٹائم تھا, کوئی گائیڈنس نہیں لی, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پلان بنایا. میرا چھوٹا بھائی, ہم اکٹھے رہتے تھے, میں وائف عدیان, میرا بیٹا اس وقت تھا, وہ چھوٹا بھائی. تو ہم لوگوں نے پروگرام خود سارا بنایا, خود کارو آؤٹ کیا, اور ہم نے ایئرپورٹ سے گاڑی لی, آسٹریا میں اترے تھے ہم, اٹ واز ویانا, اور وہاں سے آئی کورڈ 5 countries in 10 days. اور امیزنگ ٹرپ تھا. یعنی میں نے اس کے بعد بھی وہ ٹرپ لگایا ہے, پر کیونکہ وہ پہلا تھا اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. تو ویانا, برنو کے تھرو پراگ سے سیلزبرگ سے انسبرگ, جو آپ کا میونخ ہے وہ ہے, پھر ہم زیورخ, اور ہم نے زیورخ کے نیچے ہے جن سے نکل گیا نام, بٹ انٹرلیکن اور زیورخ کے درمیان میں بنتا ہے, جس نام جن سے نکل گیا. تو ہم نے وہ 10 دن کا ٹرپ لگایا تھا, تقریباً 5 countries کور کیے تھے. تو وہ بہت مزے کا تھا, کیونکہ ہم لوگوں کے لیے وہ دنیا ہی الگ ہے. وہ کچھ اور ہی دنیا, انفراسٹرکچر, خوبصورتی دیکھیں. ون تھنگ بینگ پاکستانی, پاکستان بہت خوبصورت ہے. آپ چلے جائیں ناردرن ایریاز میں, آپ ہائٹ تو میچ ہی نہیں کر سکتے نا دنیا کے ساتھ. آپ سے اوپر ایک وہی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. پاکستان انڈیا وہ پورا جو ہمالیہ آل دا وے فرام نیپال اور ہمارے آ کے ختم ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ میچ نہیں کر سکتے. بٹ انفراسٹرکچر, فیسلٹیز, 8-10 گھنٹے کی ڈرائیوز, ہاں جو یورپ میں ہے کہ خوبصورتی تو ہے ہی ہے, انہوں نے جنت کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے. یا انہوں نے ایک اسموتھ آپ کے لیے ایکسپیرینس کریٹ کیا ہوا ہے. آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے, سیکورٹی سیفٹی ایشوز نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ مجھے نہیں ملے, یورپ میں نہیں ہے. فرانس میں ایک واقعہ ہے, ہم ڈر گئے تھے, ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ ہو, بٹ فرانس میں سنا ہے کہ وہ وہاں پر تھوڑا سا رہتا ہے پیرس میں, تو ہم گھبرا گئے تھے. بٹ سو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹرپ, جدھر میں نے 4-5 countries کور کیے تھے. پھر چسکا لگ گیا, تو پھر ہم نے کہا کہ چلو یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جدھر پیسے خرچنے چاہیے. اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ, آپ کو دنیا کا پتہ چلتا ہے, آپ پھرتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیرو فی الارض, دنیا گھومے پھریں. تو اس میں مجھے ایک چیز بتائیں, آئی ہیو ہرڈ سم ویئر انٹرنیٹ پہ کہ ٹورزم کے بارے میں جیسے کہ ایسا امپریشن ہے کہ ایسا ویسٹ آف منی نہیں کرنا چاہیے, پیسے نہیں خرچ ہو ٹورزم پہ کر کے, ہے نہیں, کیونکہ وہ
آپ پھرو گے نہیں تو آپ کے 10,000 کام اور بھی نہیں ہوں گے. آپ جب دنیا گھومتے ہیں ٹھیک ہے, آپ 1000 چیزیں سیکھتے ہیں, آپ کلچرز سے آگاہی آپ کو ملتی ہے, زبانوں سے آپ کو آشنائی ملتی ہے, مختلف قسم کے کوزینز ہیں آپ ٹرائی کرتے ہیں, لوگ ہیں ان کی عادات ہیں, مختلف پروفیشنز ہیں جو مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف جگہوں کی مختلف صنعتیں ہیں. یہ سارا انفارمیشن جب تک آپ کے پاس ہوگی نہیں, آپ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بڑی مشکلات ہوں گی. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو ولو بسین, چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے چین بہت دور کا علاقہ سمجھا جاتا تھا, بہت دور کا. تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اتنی دور جانا پڑے چلے جاؤ. ایجوکیشن ٹورزم. یس یہ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اپنے ویزے نہیں لگتے, جن کے اپنے ویزے نہیں لگتے نا, وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ یہ نہ جائیں, یہ گناہ ہے, یہ وہ ہے, فضول باتیں. جانا چاہیے اگر آپ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں پھر جائیں. یہ نہیں کہ آپ یہاں سے قرضہ اٹھایا وہاں سے قرضہ اٹھایا پھر جا رہے ہیں اور پھر ساری زندگی قرضی اتارتے رہتے ہیں, وہ بات غلط ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک بندہ مینز رکھتا ہے ضرور جانا چاہیے. تو بس وہ ایک تھا کہ مجھے دوبارہ بھی جانا ہے, پھر فرینڈس کے ساتھ بنا پروگرام. کس قسم کی ایکٹیویٹیز کی ادر دین آف کورس کہ سیر سپاٹے کی ہے, بٹ وہاں پہ میری ایک جو ہمیں اچھا لگا, جو ہم نے فرسٹ ٹائم جب ایکسپیریمنٹ کیا وچ ایکچولی وی لائک واز کہ آپ گاڑی لیں اور آپ گوگل بیسڈ سرچ کریں, ڈیزگنیٹ کریں پلیسز, اور میں باقاعدہ ایکسل پہ اپنا ڈیلی کا اسکیجول بناتا تھا. مجھے ایگزیکٹ پتا ہوتا تھا کہ اس ڈیٹ پہ میں نے فرسٹ ہاف میں یہ کرنا ہے, میں نے لنچ یہاں پہ کرنا ہے, اور ہم لیو بائی کرتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ ہم ایک جگہ پہ گئے تو بچہ الاؤڈ نہیں ہے, دیر واز اے سالٹ مائن ان سیلزبرگ, تو ہم ادھر گئے تو ہمیں نہیں پتا تھا, تو ہم ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بچہ الاؤڈ نہیں ہے. تو ہم نے بھائی کو بولا کہ از اے فراکفرڈ, تو بیچارے نے چھوڑ دیا, پر اس وقت وہ کرتا تھا کافی ایکسٹینسو قسم کی. تو ہم نے کہا آپ جاؤ, گھنٹے کا ٹور ہے, ہم بچے کے ساتھ جہاں پر ہیں, وہ بھی اتنا خوبصورت تھا علاقہ جو اس کے گرد و نواح کا تھا. تو اس نے کہا نہیں ہم ایک اور جگہ جاتے, تو وہ ڈیزگنیٹڈ تھی کہ اگر یہ نہیں تو یہ, تو ہم اس طرح کرتے تھے. سو دیٹ واز گڈ. جو سیکنڈ ٹرپ میں نے لگایا تھا جس میں ہم فرانس, ایمسٹرڈیم اور ناروے گئے تھے. تو ناروے میں آلریڈی پلان کر کے, میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ جنرل موٹرز میں بھی کام کرتا تھا اور میرے ساتھ اسلام آباد میری کمپنی میں بھی تھا, تو اس نے آلریڈی ریسرچ کی ہوئی تھی. وہ اس کو کرنی تھی بنجی جمپنگ, مجھے نہیں کرنی تھی. میں ہائٹ فوبیا ہے اور بہت گندے قسم کا ہے, آئی کی ناٹ اسٹینڈ آن دس ٹیبل, آئی کی ناٹ. تو یہ ایشو نہیں تھا کہ اس کو کرنی تھی, پرابلم یہ تھا کہ میری بیگم کو بھی کرنی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ ہم فیملی ٹرمس تھی ہماری, تو وہ اس نے کہا کہ ہم کریں گے. تو میں کہتا تھا آپ لوگ کرو, میں روکوں گا نہیں, میری وائف کو بھی کرنی ہے تو کوئی ایشو نہیں. تو ہم پھر جب اس جگہ پہ پہنچے, بنجی جمپنگ از بیسیکلی آپ کو وتھ روپ کے ساتھ اسپرنگ کے ساتھ وہ آپ کو باندھتے ہیں اور برج کے اوپر سے آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں اور آپ ہوا میں معلق ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے 100 فیٹ. The one we did was 300 feet. It was, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فوٹوز, تو that will give you an idea. اور اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ دوستوں کے ساتھ یہی تو چیزیں پھر بعد میں یاد آتی ہیں کہ we reached there and the understanding is that you three are doing and we three are not. So me and another couple, کیونکہ ان دونوں کو نہیں کرنا تھا تو ان کا اسکیم میں تھا ہی نہیں ارادہ پہلے سے. سو تھوڑی دیر بعد وہ آیا 4 ٹکٹیں لے کے, سلمان here are 4 tickets. میں نے کہا I told you I'm not gonna do it. کہتا unfortunately I use your credit card, 250 euros, you wanna let it go? I jumped for that 250 euro. تو میں نے کی, پر وہ ون آف دا لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا, مزہ آیا, ہاں ڈر لگا. I eventually ended up asking him can you push me, تو شاید میں نے ویڈیو بھی دکھائی ہوگی, نہیں تو میں دکھاؤں گا آپ کو. تو بٹ اٹ واز گڈ ایکسپیرینس. تو اس طرح کی چیزیں کی, کایکنگ کی, تو ہم ڈیزگنیٹ کر کے جاتے تھے چیزیں کہ یہ تو ایکٹیویٹیز کریں گے. بٹ جو وہ ڈرائیو کا مزہ آتا تھا نا, دیر آر 2 types of vacations for me, not getting a hotel on a beach and then spending 3, 4, 5 days at the same place. I would rather spend minimum a night or 2 to 3 nights at a place. So I would like to cover 5 cities in 10 days than 1 city or 2 cities in 10 days. So میرا وہ ویکیشن کا وہ ہے جو ریپڈ پیس, جلدی آپ کور کریں, گھومیں پھریں. جب آپ گاڑی پہ ہوتے ہو, آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہو ٹرین پہ یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ, ٹرینس وغیرہ پہ یا بسز پہ, تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. آپ جب میں پہلا ٹرپ کیا تو بچہ چھوٹا تھا, پیمپر چینج کرنے کوئی بات نہیں, I'll just park. وہ پارک بھی آپ کر رہے ہیں, وہ خوبصورت جگہ ہوتی تھی,
اچھی ڈرائیوز تھیں اکراس دا کنٹریز ان کی, تو وہ کنٹری سائڈ جو تھی, تو وہ ایک اچھا ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا کہ دیٹ وے وی ڈیڈ اٹ دا فرسٹ ٹائم اینڈ دین دا نیکسٹ اینی ٹائم آئی وینٹ اینی ویئر آئی ٹوک اے کار اینڈ آئی ڈیڈ مائی اون ریسرچ اینڈ مائی اون پلیسز. اور اس میں بھی اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, ہڈن جیمس, ٹھیک ہے, تو جیسے وہ خیر بہت فیمس جگہ ہے, وہ ہڈن جیمس میں نہیں ہے, بٹ اتنا ایسا نہیں ہے کہ لوگ پریفر کریں. بٹ میں ایگلس نیسٹ ایک جگہ ہے میونخ کے نیچے ہے, سیلزبرگ کے بارڈر کے ساتھ ہے, جو ہٹلر کا ریسٹ ہاؤس بھی ہوتا تھا. بڑے نوٹوریس قسم کے کہتے ہیں ڈیسیز اس نے اس ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے لیے, اور وہ بہت خوبصورت جگہ ہے. وہ اس کی انٹرسٹنگ پارٹ یہ تھی کہ وہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے, ماؤنٹین کے اوپر ہے وہ گھر, اور اس کے اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے, صرف ایک ٹنل ہے. اس ٹنل میں اندر جاتے ہیں اور اس میں لفٹ لگی ہے, اور وہ 1930s کی وہ لفٹ ہے, کہتے ہیں وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے ود مینٹیننس اوبیسلی, بٹ ود دا اوریجنل اکوپمنٹ. وہ اس وقت کی 1930s کی یا 1920s کی لفٹ ہے جو اس وقت ان لوگوں نے انجینئرس نے لگائی تھی, وہ آج بھی چل رہی ہے اپنی اوریجنل. وہ گائیڈ بتاتا بھی ہے آپ کو کہ یہ اپنی اوریجنل حالت میں اٹس جسٹ بینگ مینٹین, بٹ وہ اکوپمنٹ اس وقت کا آج بھی چل رہا ہے. اور وہ سیدھا اس کے کائنڈ آف ڈرائنگ روم, لیونگ روم میں نکلتی ہے, تو یو اسٹیپ آؤٹ اینڈ یو آر ان ہز ریسٹ ہاؤس, اینڈ دین دیر آر سم بنایا ہوا ہے. پاکستان کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ یو کم فرام پولیس فیملی, آپ کے ابا جان جو ہیں ان کی پولیس کی سروس ہے, تو ہاؤ واز اٹ گروئنگ اپ ایز اے فیملی ممبر آف اے پولیس آفیسر؟ وہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیز تھا. جیسے کہ آپ کو کچھ پریولیجز, کچھ نہیں کافی زیادہ پریولیجز ہوتے ہیں پاکستان میں. ایک چیز ایز این ایگزامپل کہا جاتی ہے کہ پاکستان میں آپ کی لائف بہت ستھری ہو جاتی ہے اگر آپ کا کوئی پولیس میں, آرمی میں, لائر اور ڈاکٹر بھی ہو, جاننے والے ریسورسفل جو لوگ ہیں وہ جانے. ڈاکٹرز اس لیے بھی کہ کیونکہ ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے, وی نیڈ ریلائبل ریسورسز, ریلائبل ڈاکٹرز ٹو گو ٹو اینڈ یو نو. اور تو پاپا کا پولیس میں ہونا ہم نے وہ بینیفٹ اٹھائے. اس میں چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کے ایک, جس کو ہم پنجابی میں ٹیکا بولتے ہیں, وہ تو تھا ہی کہ پولیس والے کے بچے ہیں, تو آلدو ایز سچ یعنی میں اپنے منہ سے کہوں تو شاید مانے نہیں, بٹ ہم نے اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. بٹ دوست بعض کہتے تھے, اور پنجابی میرا ایک دوست تھا, وہ پنجابی میں کہتا تھا جے اسی ہوئیے نا ملک صاحب دے پتر, اسی تے انی مچا کے رکھنی سی راولپنڈی چ. یعنی وہ ہمیں یہ باور کراتے تھے کہ انکل ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں تمہارے پاپا, تم لوگ اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہو. دے ور ناٹ آسکنگ اس ٹو ڈو اینی تھنگ فنکی, بٹ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ انکل ماشاءاللہ, کیونکہ پاپا کی ایک چیز ہمارے ساتھ بڑی چیز یہ تھی کہ دیکھو چیزیں پوری رکھو. فار ایگزامپل اف یو ہیو بائک تو تمہارے پاس لائسنس ہونا چاہیے, تمہارے پاس کاپی ہونی چاہیے. ہمیں اس بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ لائسنس آئی تھنک 2 یا 3 سال کی ویلیڈیٹی ہوتی تھی تو رینیول ہوتا تھا, تو اس بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی کیوں نہیں یاد رکھتے ہو, تم نے کرنا کیا ہے, تم نے صرف صبح مجھے پکڑانا ہے. He would go by the book, جو لا کہتا ہے he would abide. ہاں, اور وہ ہمیں صاف, جب ہم بڑے ہوئے تو انہوں نے یہی بولا کہ دیکھو پتہ ہے اپنے کیا فون کر کے بولو میرے بیٹے کو چھوڑ دو, کیسا دیکھے گا بابا, ساری دنیا یہی کر رہی ہے نا. نہیں, وہ مجھے نہیں اچھا. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہمارا باہر کچھ چلان وغیرہ ہو گیا تو ہم نے پاپا کا ہی نام لے کے جیسے تیسے کر کے چھڑا لیا. چلان سے مراد اگر کاپی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ, یا اگر لائسنس نہیں ہے فار ایگزامپل, اس دن آپ نے جیب میں نہیں رکھا, تو وہ مینس تو تھے ہی نہیں نا کہ وہ جا کے کمپیوٹر پہ دیکھے گا. وہ تو کہے گا لائسنس کی کاپی نہیں ہے تو چلان ہوگا. اب ہم تو ملک صاحب کے بیٹے ہیں, تو میں وہ زمانہ, میں اس کی بات کروں جو موبائل فونز نہیں تھے, تو وہ یہ بھی آگے سے کہتے تھے, تو پھر ہم ملک صاحب کو کال لگے آپ چلان کرتے پر کال نہیں کرنی, کیونکہ پاپا کو کال گئی کہ میں گھر گاڑی کاپی بھول گیا ہوں تو ڈانٹ پڑے گی. تو ہمیں یہ تھوڑا سا برنگنگ پاپا نے ہمارے لیے ایسی کی تھی. اور ہم یہ ایگزامپل اپنے دوستوں کو دیتے ہیں کہ آپ آج بھی, آپ راولپنڈی اسلام آباد میں کسی کام میں پھنس گئے ہیں تو آپ صرف اتنا فون کریں گے نا پاپا کو, آلدو وہ اتنے ریسورسفل نہیں ہیں کہ بین 15 ایئرس ہی از ریٹائرڈ, بٹ اگر آپ پاپا کو فون کریں گے نا میں سلمان کا دوست بول رہا ہوں, تو وہ ادھر بیٹھ جائیں گے اور فوراً آپ کے لیے کام کریں گے. اچھا پھر میں کرتا ہوں ایسے, پر میں کر دوں گا نا آج ہی, تو کیونکہ پہلے 10 تو رکھی کوئی نہیں سی وہ کاپی. Why your documentation was not complete. He would hold his own children. وہ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں اپنی چیزیں تو پوری ہو اور تم نے کون سا کچھ کرنا ہے. تو جو پریولیجز کی بات ہے کہ اس چیز کے علاوہ بھی آپ کو پاسپورٹ آفس میں کام پڑتے تھے. ہاں, اسلام آباد ایمبیسی ہونے کی وجہ سے سارا پنجاب کا جو رشتہ دار تھا وہ ہمارے ہاں آتا تھا تاکہ وہ اپائنٹمنٹس اٹینڈ کر سکے. سو یو نیڈ ٹو اسٹے اوور نائٹ اینڈ آل. تو پاپا کے ساتھ کوئی نہ کوئی, جب ریسورسفل تھے تو گاڑی بھی جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ جاتا تھا. ہمیں ایئرپورٹ پہ اسکاٹنگ بڑے پاپا کے ریٹائرمنٹ کے بعد تک ملتی رہی ہے. 2022 میں پریشان تھا, فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہا تھا US سے, سامان بہت زیادہ تھا, تو
کچھ ایسا نہیں تھا, پر ایک نیچرل سی گھبراہٹ تھی کہ یار یہ کھول دے گئے اور تنگ کریں گے مجھے, یو نو آپ کے گفٹس ہیں, پرفیومز ہیں, یہ وہ. تو بندہ آیا ہوا تھا ایئرپورٹ میں, تو وہ اس طرح کے پریولیجز ہم نے بہت لیے. اچھا, جب میں دبئی جا کے سیٹل ہوا نا, تو جب وہ ایک اس حصار سے نکلے, اس پریولیج والے مائنڈ سیٹ سے نکلے, سب کام خود کیے. جیسے آج میں جس کام سے آ رہا ہوں وہ کام مجھے پاکستان میں نہیں کرنا پڑتا تھا, وہ پاپا کے ایک فون کال پہ گھر آ جاتی تھی کاپی, جس میں وہ میرا آن لائن پھنس گیا, ٹھیک ہے, جو لائسنس, ٹھیک ہے. تو وہ تو اس طرح کے پریولیجز تھے. اور وہ اب اسٹرکٹلی اسپیکنگ ایسے پریولیجز نہیں ہونے چاہیے, بٹ وہ نارم بن چکا ہوا ہے, اٹس ناٹ رانگ اینی مور. تو وہ ہم نے بہت زیادہ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے, اٹس جسٹ دیٹ ایک بندہ آپ کو فیور دے دیتا ہے, اس وجہ سے لائن کٹ جاتی ہے ایئرپورٹ پہ. اچھا, جب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دبئی آنے کے بعد کے جو ایسے ایئرپورٹ پہ اسکاٹنگ ہمیں پاپا ارینج کرا دیتے تھے, کوئی نہ کوئی پولیس والا ساتھ ہوتا تھا, تو ہمیں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی تھی. کوئی تو جاننے والا بھی لائن میں کھڑا ہوتا تھا, تو پھر آپ اس کو نظر نہیں ملاتے تھے کہ یار میں لائن توڑ رہا ہوں. تو لائن کیا توڑتا تھا, وہ آپ کو لے جاتا تھا بزنس کلاس والی سائڈ پہ, تو ان کو بولتا تھا, ان کو سارے پہچانتے ہوتے ہیں اسٹاف جو ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے, تو وہ کام آپ کا ہو جاتا تھا. تو یہ والے پریولیجز ہم نے ضرور لیے ہیں. اور پاپا کے پولیس میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کو پولیس میں ہونے اور احمدی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ایشو بھی آیا ٹپیکل کہ ہی واز, جس پوزیشن پہ وہ تھے ان کا میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ کام تھا, تو کائنڈ آف پبلک ریلیشن یہ وہ سارا وہ مینٹین کرتے تھے. ایڈمنسٹریشن میں تھے تو ان کو نیوز دینا, گیدر کرنا, غلط نیوز لکھنے پہ جرنلسٹ وغیرہ اخباروں وغیرہ کے ساتھ ان کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کرنا. تو پاپا کو وہ لوگ جانتے بھی تھے سارے, اور پاپا احمدی تھے, ڈسکلوزڈ, کیونکہ گورنمنٹ میں یہ بھی رہا ہے پاکستان میں کہ آپ ڈسکلوز زیادہ نہیں رکھنا چاہتے, کیپ اٹ لو اینڈ آل. تو پاپا کا سب کو پتہ تھا. تو وہ اس طرح کی بھی تھوڑے سے واقعات ہوئے جس میں کہ پاپا کی ہم نے وہ شاید کٹنگز اب تو پھینک دی ہوں گی, تو وہ کٹنگ سنبھال کے رکھی تھی اخبار میں پاپا کے نام کے ساتھ, کہ یہ ملک صاحب انسپیکٹر پولیس قادیانیت کا پرچار کرتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں یار میں تو ویسے کرتا بھی نہیں ہوں اتنا, میں تو پولیس کی ہی جاب کرتا ہوں. پاپا نے بڑی ٹف جاب کی ہوئی ہے, ہم نے ان کو دیکھا بڑی محنت کرتے ہوئے. تو بٹ وہ اس طرح کے کیونکہ آپ ایک نان پرسنالٹی بن جاتے ہو, آلدو اگین انسپیکٹر از ناٹ اے بگ ڈیزگنیشن, ان کی پوسٹنگز اچھی رہیں, کچھ کی جگہ پہ رہیں, تو جس وجہ سے پھر وہ ہائی لائٹ ہو جاتے تھے کہ یار یہ ملک صاحب انسپیکٹر جو ہیں یہ کیونکہ احمدی ہیں تو چلو ان کو تھوڑا سا رگڑتے ہیں. تو وہ پاپا کے ساتھ رہے. ہم نے مجھے یاد ہے ہم نے بڑے عرصے تک کٹنگز وغیرہ اس طرح کی سنبھال کے رکھی کہ کل کو اگر کوئی حالات اس حد تک خراب ہو گئے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس ہم کیسے اور پرسیکیوٹ, اس سے زیادہ اور پرسیکیوشن کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کی خبریں لگیں. تو وہ دیٹ ان اٹ سیلف از پرسیکیوشن, کہ آپ ایک جھوٹ وہ بھی آپ پبلک کر رہے ہو. وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. آپ سوچیں کہ 90s میں اگر یہ لیول کا میڈیا ہوتا تو کیا حال ہوتا ہے, یا جو آج کل شاید ہو رہا ہوتا. جو مذہبی منافرت اور جنونیت ہے, ٹی ایل پی نے واقعتاً ملک کا ایچا بیچا جو ہے وہ اس کا حال حوال بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ون کین اونلی امیجن کہ اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے یا آپ کے ابا کے یہ واقعات, یہ ساری چیزیں اس دور میں ہو رہی ہوتی, ون کین اونلی امیجن دی ورس. میں آپ کو اسی ٹاپک پہ ہماری پہلے ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہر موقع پہ جو بھی انبیاء ہیں ان کو اپنے اپنے اس زمانے کے حساب سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت مسیح موعود نے اپنا علیہ السلام نے اپنا اس زمانے کو جیسے بھی ٹیکل کیا, اللہ تعالیٰ نے سارا ساتھ دیا اور سارا کچھ ہوا. پر میں آج اپنے گھر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یاد رکھو, ہمارے کو آپ جھوٹا مانو پر کوئی تو آئے گا نا اس زمانے میں آئے گا. تو جو پڑھے لکھے دوست ہیں وہ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں کہ مشکل تو بہت ہوگی. بہت نہیں, بہت زیادہ ہوگی. اب اندازہ کرو نا کہ آج کے دن ایک بندہ آ کے اگر کلیم کرتا ہے کسی بھی چیز کا, لیٹ الون امام مہدی یا حضرت عیسیٰ ہونے کا ہی کر دیتا ہے, تو دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. جو 1880s کی دنیا تھی اور آج جو 1920s کی 2020s کی دنیا ہے, از ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو وہ ایک اسٹرگل جو ان کا جو بھی آئے گا اس کو کرنی پڑے گی. تو وہ میں ان کو ریڈی کر رہا ہوں. ہاں آنا تو ہے کوئی نہیں, پر ریڈی ہو. مانو گے نہیں مانو گے, آپ بھی پتھر مارنے والوں میں سے ہوگے, آپ بھی پوسٹ شیئر کر رہے ہوگے جھوٹ جو آپ کے آج ہمارے لیے پھیلاتے ہو نا, تو وہ آپ انہی میں رہو گے. یو ول نیور بی آن دس سائڈ ریگارڈلیس. ویری انٹرسٹنگ. میرے اپنے بعض رشتہ دار ہیں, میرے خاندان کی ایک سائڈ ہے جو غیر احمدی ہے, اور ان میں سے بعض نے فیس بک کے اوپر پوسٹس لگائیں جانتے ہوئے کہ ہم
ایم ڈی ہیں اور پوسٹ لگائیں کہ جی ایم ڈی جو ہے ان کو مار دینا چاہیے اور یہ اور تو مذہبی منافرت جو ملائیت کے نتیجے میں پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے ضیاء الحق کے دور سے وہ اتنی پختہ اور راسخ ہو چکی ہے کہ بہت بہت مشکل ہے اس نفرت کو نا جڑوں سے کھینچ کے باہر نکال کے پھینکنا. یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, نہ کوئی سیاستدان کر سکتا ہے. مشرف نے کوشش کی جب آیا لیکن ناکام رہا. مشرف صاحب کہتے ہیں جی عمران خان نے, لیکن عمران خان صاحب نے اپنا ورژن پیش کیا, بیک آف کر گیا تھا. مشرف نے کافی حد تک لکھ کے گیا تھا اس کو آگے, عمران خان بہت شروع میں بیک آف کر گیا تھا. تو سلمان بھائی آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کی فیملی کو بھی پرسیکیوشن, خاص طور پہ آپ کے والد صاحب کو بینگ اے پولیس مین اینڈ آلسو کہ احمدی ہیں, اس وجہ سے کافی پرسیکیوشن کا بھی جو تھا وہ سامنا کرنا پڑا. اسی ضمن میں آپ نے ایک واقعہ میں اسے شیئر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, جو آپ کی شادی کے مان بعد کا ایک واقعہ, وہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے. آبویسلی ایک افسردہ بات ہے, لیکن بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی شیئر کریں. تو بیسکلی میری شادی 2010 میں ہوئی تھی. تو ہم لوگ فیصل آباد تھے اور شادی کے 5-6 دنوں بعد ہی ایک اور شادی تھی قریبی فیملی میں, تو ہم وہ اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے فیصل آباد بیسکلی اپنے سسرال ہی. تو وہاں سے مجھے لاہور جانا تھا کیونکہ کچھ دنوں بعد میں نے فلائی کر جانا تھا دبئی. تو مجھے میرے کزن نے لاہور کا بولا کہ آپ مل کے ضرور جانا, کیونکہ فیملی میں ہی شادی ہوئی ہے تو ریلیٹیو تھے دونوں سائڈ سے, تو آپ ہمارے ضرور ہو کے جانا. اور اٹ واز اے وائل کہ میں لاہور نہیں گیا ہوا تھا ان کے پاس. تو میں نے لاہور کے لیے اپنی گاڑی تھی میرے پاس کرولا اس وقت ابو کی, تو ہم اس میں اور وائف نکلے. تو تھوڑا لیٹ نکلے. تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاپا سروس میں ہونے کی وجہ سے ایک بڑا ڈسپلنڈ قسم کی لائف انہوں نے خود تو گزاری, ہم لوگوں کو بھی اسی پہ لگایا. اس میں ایک ذرا مذاق پہلے بتا دوں پرسپیکٹیو میں لانے کے لیے, جیسے اگر ہماری براتیں نکلی ہیں نا, دوپہر کے ایونٹس ہیں کیونکہ آپ نے جانا ہے, تو میرے بڑے بھائی کی برات حافظ آباد گئی, میری برات فیصل آباد گئی, تو وہ ٹائم پہ نکلی ہیں. تو اس کے بارے میں نے ایک مذاق بنایا ہوا تھا کہ جب پاپا کا ٹائم ہو گیا نا کہ 7:15 برات نکلنی ہے, تو بھائی کس کا بچہ کس کی گاڑی میں, کس کی بیگم کس کی گاڑی میں, یہ میٹر نہیں کرتا ہے, بیٹھ جاؤ, کیونکہ وہ نکلنے ٹائم ہو گیا. تو وہ ایک پاپا کو بڑا ہوتا ہے کہ ٹائم پہ نکلو, ویلے نل نکلیا کرو, ویلے نل کم کر لیا کرو. تو میں اپنے حساب سے جس طرح ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں تھوڑے سے نان سیریس تھی ہماری جنریشن, تو میں کچھ شام کے مغرب کے ٹائم پہ نکلا, مغرب سے پہلے نکلا, روشنی میں نکلا. 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے فیصل آباد سے موٹر وے سے لاہور میں اترا موٹر وے سے. تو جو ٹپیکل ہوتا ہے کزن کے گھر میں نے جانا ہے, تو ان کے لیے کچھ لینا ہے. تو ایک گورمے فیمس برانڈ ہے پاکستان میں بیکری, تو اس میں رکا. اینڈ دیٹس اے ویری بزی روڈ, وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ سبرب علاقہ ہے. وہ روڈ کا مجھے نام بھول گیا ہے, رائمنڈ روڈ. اچھا. اس روڈ کے بہت سی سگنیفیکینس ہیں. ایک تو وہ ٹھوکر نیاز بیگ کر کے ایک آتی ہے بڑی جگہ, بڑی بزی جگہ, ادھر سے اس آپ روڈ کو لیتے ہیں, اور اس میں وہ شوکت خانم بھی آئی تھنک اسی میں ہے, اور رائمنڈ روڈ بیسکلی یہ جو نواز شریف وغیرہ کا بھی سارا وغیرہ وہ ادھر ہی ہے. اس روڈ پہ ہی میرے کزن کا گھر بھی ہے کالونی کے اندر. تو میں نے اپنی وہ لے لیا کیک, ٹپیکل جیسے ہوتا ہے, میرے وائف ہوتا ہے, ہم نے کیک لیا, گاڑی میں بیٹھے چلے. تو ہمیں ایک بڑا گندے طریقے سے ہم اس کو اپنے لینگویج میں کہتے ہیں نا, سائڈ مار کے ایک بندہ گیا. تو وہ ینگ سے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, یو کین سی. تو موٹر سائیکل نہیں, گاڑی میں تھے. تو وہ آپ امیجن کرتے ہو کہ ایسی مستی میں جس طرح بچے ہیں, کچھ ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ چل رہا ہے. تو میں خود 26-27 سال کا تھا. تو آپ نے اگنور کرتے ہو. تو اس کے بعد پھر وہ سلو ہوتا ہے, آپ اس کو کراس کرتے ہو, تو پھر وہ آپ کو کراس کرتے ہو, تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ آپ یہ مستی کر رہا ہے, ہی از جسٹ ٹیزنگ یو. تو ویری ٹپیکل, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا. تو اٹ واز ناٹ کنسرننگ فار می. تو میں ان کے گھر پہنچنا ابھی نہیں تھا, اور یہ وہ گوگل میپ والا زمانہ نہیں ہے, 2010 کی بات تھی. تو میں نے CNG نیچرل گیس پہ گاڑی تھی, تو وہ ختم کیونکہ ہوگی ہوئی تھی, تو میں پیٹرول پہ سوئچ کر لیا. تو میں نے کہا میں دلوا لیتا ہوں, کل صبح نکلنا ہے تو آلریڈی فل ہوگی. وہ جو ٹپیکل کانسیپٹ ہوتا ہے نا, گیس شوڈ بی فل وین یو ریچ ہوم. میں نے اسٹیشن پہ روکی, میں نے کزن کو کال کیا, اور میں نے کزن کو بولا کہ یہ میں ادھر سے اترا, یہ ٹرن لیا, گورمے گیا, اور گورمے کے بعد ہمیں فلانے CNG اسٹیشن میں ہوں. تو کزن نے کہا لٹرلی 2 سے 3 کلومیٹر آ گیا, 2-3 منٹ کی ڈرائیو ہے, اور آپ نے رائٹ سائڈ پہ نشانی بتائی اس کے, اور انہوں نے اس حد تک ڈیٹیلڈ بتایا
کہ کیونکہ لائٹ نہیں ہے ہمارے انٹرنس گیٹ کے اوپر تو تھوڑا سا ڈارک ہے بٹ اس کا محراب بنا ہوا ہے ایسا کر کے. کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, سو اس کو لٹرلی ٹیک 5 minutes, آئی ول بی دیئر, وی آر ویٹنگ لٹرلی. آئی مین آئی نو مائی خاندان کہ وہ باہر ہی کھڑے ہوں گے, وہ بڑا ٹپکل ہے, کیونکہ ہمارے ابا کبھی کوئی مہمان آ رہا ہو تو باہر چلے جاتے ہیں, پاپا اندر بیٹھے ہیں, بیل بجائے گا نا, نہیں مہمان بیل نہیں بجانی چاہیے, تسی باہر, ہاں آپ ریسیو کریں. تو مجھے یہ ایک آئی کین انویژن دیٹ کہ کزن باہر کھڑے ہوں گے, طارق بھائی. تو ہم وہاں سے جیسے ہی نکلے تو تھوڑی سی ہائٹ پہ تھی, مجھے آج بھی پورا سین یاد ہے بس بیسکلی, وہ نہیں بولتا. تو ہم تھوڑے ہائٹ پہ تھے پیٹرول پمپ, اب ایسے نیچے اترتے ہو ڈھلوان پہ, جیسے ہی روڈ پہ آتا ہوں آگے سوزوکی لے آنا ہمارا ویٹ کر رہی ہے. وہاں سے پھر میرا مجھے کلک ہوا کہ نو اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ آپ کو ٹیز کر رہے ہیں یا آپ کو یہ تنگ کر رہے ہیں, سم تھنگ ایلس. تو ہم ایک اور مذاق کیا کرتے تھے اپنے اس زمانے میں جب سی این جی عروج پہ تھی, کہ سی این جی پہ گاڑی کی ٹارک بہت کم ہو جاتی ہے, تو اگر آپ کو ریس وغیرہ لگانی ہو نا تو ہم سی این جی کا ایک بٹن ہوتا تھا, ہم اس پہ گیس پہ پیٹرول پہ واپس کر کے گاڑی ذرا تیز اور اچھی چلتی تھی. تو کرولا تھی, اچھی تگڑی گاڑی تھی اس زمانے کے حساب سے. تو میں نے اس کو کبھی سی این جی میں کنورٹ ہی نہیں کیا آفٹر آئی سو ہم. سو آئی واز سو, میں اتنا اٹینشن ڈیٹیل کی تھی کہ ہاں. تو میں نے گاڑی کو کائنڈ آف جس کو ہم کہتے ہیں نا بگایا, اور میں نے تیز چلائی, اور بیک میرر پہ میں نے دیکھا, اور میری وائف بھی ریئلائز کر گئی کہ کیا تھا, یہ وہی گاڑی نہیں ہے. میں نے کہا ہاں جیسے اگنور, ایسے ہی وہ کوئنسیڈنٹ تھا کہ وہ کھڑی تھی. نہیں بھائی ہمارا ویٹ کر رہے تھے, یعنی وہ اتنا اوبویس ہو گیا تھا ان کا وہاں پر رکنا. تو میں نے خیر گاڑی بگائی اور مجھے وہ نہیں نظر آیا بیک میرر پہ. سو بیک میرر پہ نہ نظر آنے کا مطلب کہ آپ کلو میٹر کا تو ½ کلومیٹر سے زیادہ کو تو گیپ کر ہی گئے, اور رات میں لائٹیں بھی ہوتی ہیں. تو 8:30 کا ٹائم تھا. اب اس چکر میں 2-3 کلومیٹر تو میں کراس کر ہی گیا ہوں گا. تو میں نے پھر روکی, اور ایک دکانیں تھیں ڈرائی فروٹ کی, مجھے آج بھی یہ بھی یاد ہے کہ وہ ڈرائی فروٹس کی دکانیں تھیں. وہ کوئی پراپر بلڈنگ والی دکانیں نہیں تھیں, وہ کیاسک ٹائپ کی تھیں, ٹھیک ہے, جو وہ ریڈی بھی نہیں تھی اور دکان بھی نہیں تھی. سو اٹ واز لائک سیریز آف شاپس, ڈرائی فروٹ اور فروٹس وغیرہ کی بند تھیں, 1-2 کھلی تھی. سو دا ون آئی اسٹاپڈ ایٹ, دیر واز اے شاپ کیپر, دیر واز اے کسٹمر. تو میں نے نیچے کر کے پنجابی میں, پاجی میں ایگرو کالونی جانا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو پھر اگے ہے. میں نے کہا مجھے شک ہے پیچھے رہ گیا. کہتے نہیں وہ اگے پاجی. میں نے کہا شیخ کا محل کدھر ہے. وہ نشانی تھی, وہ ختم ہوتا, اس کی بہت اونچی وال تھی, وہ اس کی وال ایسی تھی کہ اس میں محل نظر بھی نہیں آتا تھا پیچھے. وہ سیکورٹی ریزن کسی عرب کا تھا, وہ مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ, بٹ وہ نشانی تھی. اس نے کہا وہ تو پیچھے ہے. میں کہا یار ایگرو کالونی تو ادھر نال ہے, تو بھائی پھر پیچھے چلے جاؤ. وہ ایک ٹپیکل ذہن میں ہوتا ہے نا, یہ لاہوری ہے نہیں, اس نے راستہ بتانا صحیح. مے بی ہی ڈیڈنٹ نو. دس واز لٹرلی 15 seconds conversation, اور وہ گاڑی آئی ہے اور میرے آگے اس نے گاڑی لگائی ہے باقاعدہ. فلمی سین ہوتا ہے, ہاں فلمی سین ہوتا ہے ایسے. قسمت سے میری وائف, اللہ نے ساتھ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ دینا تھا اس وقت, تو اس اوپر کر لیا ہوا تھا شیشہ. تو اس نے, مجھے یاد ہے کہ ایک سامنے بندہ آیا اور ایسے وہ چھوٹی سی گن تھی جو ٹپکلی TT یا 9mm ہوگی, تو وہ نکالی ہے, اور اس سائڈ پہ آ کے اس نے گن سے ایسے ناک کیا. اور جب وہ ناک ہوا ہے نا تو آپ کو ایک سیکنڈ میں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا زور کا مارا تو شیشہ ٹوٹ جائے گا. یہ شیشے تو یہ گیس والے ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دروازہ کھولو. تو اتنی دیر میں وائف پینک ہو گئی کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو ایسے کیوں کر رہے ہیں, بٹ آئی ہیڈ ملی سیکنڈس ٹو ڈیسائڈ, رائٹ. میں نے ریورس گیئر لگایا اور گاڑی بھگاتی. اب جب میں نے ریورس گیئر لگایا گاڑی بھگائی تو شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور انہوں نے, جو مجھے یاد ہے 3 سے 4 فائر کیے, کیونکہ 2 میری گاڑی میں بعد میں ٹریس ہوئے ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دے وانٹڈ ٹو کل می, وی ڈونٹ نو, بٹ وہ جو مجھے میں انویژن اب کر پا رہا ہوں یہ تھا کہ وہ ایسے ٹائر پہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے, بٹ اٹ واز ناٹ سائڈ, آئی واز فیسنگ ٹورڈز دیم. تو ان کو ٹائر بھی نہیں ملنا تھا, آپ کا مڈ گارڈ بہت نیچے ہوتا ہے. تو میں کوئی گیا ہوں گا 100 یارڈ ریورس کی ہوگی, اینڈ آئی ریممبر دے رین بیہائنڈ می. وہ 3 سے 4 بندے تھے, جو ہمیں کاؤنٹ جاتا ہے کہ 4 بندے اترے تھے, اینڈ دس واز لائک 18 سے 22 سال والی ایج کے بچے تھے, ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں, میں 27 سال کا تھا آئی تھنک. تو وہ میں تب بھاگے, اور ساتھ انہوں نے ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہیں. ناؤ دیٹس دا سین, رائٹ. وہ ابھی بھی ذہن میں رہتا ہے. تو میں نے ریورس کیا, گاڑی کسی چیز کو جا کے ٹکرائی. وہ میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا, وی بنا ہوا تھا ڈکی نا, تو وہ کسی پول کو ٹکرایا تھا, کھمبے کو. تو گاڑی رک گئی, قسمت سے بند نہیں ہوئی. بند ہوتی تو دیٹ کوڈ ہیو بین ڈفرینٹ اسٹوری, کیونکہ اسٹارٹ ہی نہ ہوتی یہ وہ کر کے. تو وہ میری طرف بھاگ رہے تھے, تو وہ میں نے 100 یارڈ کا جو ڈفرینس بنایا, تو میں نے گاڑی گیئر میں ڈالی پہلے میں نے ان کی طرف بھگائی. تو اس وقت پھر میں اس موڈ پہ آ گیا کہ اب میں اپنے کنٹرول میں ہوں. گولی نہیں لگی نا, وہ تو نا انوینسیبل ہو گئے ہو آپ, اللہ تعالیٰ نے اب انوینسیبل کر دیا, گولی کی نکل گئی ہے بیچ میں سے آپ کے. تو وہ ایک وہ نہیں ملی سیکنڈس میں آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں
नाउ आई एम सेफ, नाउ आई गॉट टू रन, बिकॉज अब मारेंगे, अब मारेंगे नहीं, गोली नहीं मारेंगे तो फेंटी फेंटी तो चिंगी लगाएंगे. सेकेंड, मैंने जब उनकी तरफ की, दे एंड देन आई रियलाइज दैट आई शुड नॉट हिट देम. आई पुट द कार ऑन द रोड, वो कच्चा था ना तो रोड पे चढ़ के मैं चला गया. तो दे केम बिहाइंड मी, वो मुझे बैक मिरर में याद है कि वापस गाड़ी की तरफ भाग गया और वो गाड़ी मेरे पीछे आई है. मैंने दोबारा गाड़ी भगाई, अब मेरी गाड़ी उनसे थोड़ी सी तगड़ी थी तो ज़रा भाग गए. तो अगेन 2-3 किलोमीटर शायद गया हूँगा तो एक पेट्रोल पंप था, वो CNG स्टेशन था पहले, ये प्रॉपर पेट्रोल पंप और बड़ा पेट्रोल पंप जो टिपिकल पाकिस्तान में होता है, इसमें शॉप भी है ये वो भी. तो मैंने उधर गाड़ी रोकी, मैंने शीशे नीचे किया, तो वो शायद मैंने ब्रेक ऐसे लगाई होगी कि वो पैनिकिंग क्रिएट हुई, तो वो बंदा आया भागा. पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले 4 स्टाफ होता है, जितना पंप है उतना स्टाफ होता है. तो मैंने नीचे करके पंजाबी में जान के बोला कि यार भाई तड़े वो गनमैन नहीं है, मेरे पीछे डाकू लगे हुए हैं. कहा सर गनमैन तो छुट्टी थे. तो मैंने कहा यार तुम्हारा गनमैन छुट्टी पे है, डाकू लगे मुझे. तो पाजी आगे कर लो गड्डी, कोई मसला नहीं. तो मैंने गाड़ी आगे की, उतनी देर में उस बंदे ने, सियाना था बंदा, उसने फ़ौरन जो एक वैन खड़ी पेट्रोल डलवा रही थी उनको ऊंची आवाज़ में बोला कि भाजन कह रहे हैं पीछे डाकू लगे ने. सब उतर आए, उन्होंने लिटरली मेरी गाड़ी को वो ब्लॉक कर लिया. और एक बंदा ऐसे शीशे पे कहता भाजन किन्या को मारेगा, 26 बंदा खड़ा है इधर. यानी उसने ऐसा कॉन्फिडेंस आपको दिया कि मैं था पैनिक, इसमें पैनिक था कि आई डू रिमेंबर कि ही केम, ही सॉ, ही टुक अ यू टर्न एंड वेंट. तो वो आया पीछे. अब वहाँ से जो आप कहें कि क्यों भागे इतना, जो मिली सेकंड में भी डिसीजन क्यों लिया कि तुम भागे, शीशा खोल देते, दे देते आईफोन, जेवर था और अच्छा खासा था, बट दैट वाज नॉट इन माय माइंड. समहाउ जैसे ही ये वाकया हुआ है तो विद इन 2 सेकेंड्स मुझे ऐसे ज़हन में आया है कि इट कुड हैव बीन, इट इज़ एब्डक्शन, ये अगवा करने आए ऐसे ही बस. इट मे नॉट बी ट्रू इवन, बट जो भागने की रीज़न थी वो ये थी, यार ये अगवा वाला तो अफोर्डेबल ही नहीं है. यू नो, आप यंग कपल अगवा हो गया तो वो तो फिर जलील ही होते रहते हैं अपने दोनों साइडों के माँ बाप. तो मैंने कज़न को फ़ोन किया, 15 मिले ही ना. वो 15 का कैच है, पाकिस्तानी अगर देख रहे हैं तो 15 मिलाना तो उस शहर के कोड के साथ मिलाना होता है, 04215 पाकिस्तान. तो वो 15 इज़ नॉट लाइक 911. तो वो उस वक्त अभी चेंज हो गया तो हो गया, उस ज़माने में मैं 15 मिला रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा, वो पैनिक भी था. मैंने कज़न को फ़ोन किया, मैंने कहा तारिक भाई दिस इज़ द सीन, आप ठीक हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ. कहते ओके. सो वन, आई डोंट हैव कार, सो कज़न का बेटा उस्मान इज़ कमिंग, सो आई एम गोना कम, बट मीन वाइल लेट मी कॉल 15. मैंने कहा हाँ, वो पुलिस को कॉल करें. पुलिस केम विद इन 5 मिनट्स. विद इन 5 मिनट्स देयर वर कपल ऑफ पुलिस वैन्स, जो गाड़ियाँ, वो मोबाइल्स आई हैं और पुलिस वाले आए हैं. उन्होंने सारा टेक टू कंट्रोल किया सिचुएशन को, मेरे से सारा बयान लिया है. मैंने पापा का भी रेफरेंस दिया कि मैं, उन्होंने कहा बेटा इस टाइम ये कोई मैटर नहीं करता आप किन के बेटे हैं किन के नहीं, आप इस वक्त डरे हुए हैं, थके हुए हैं, आप बेफिक्र हैं, हम आ गए ना, कुछ नहीं होगा. तो इमीडिएटली उन्होंने जो चीज़ें पूछी, लाइट ग्रीन कलर की लियाना, सुजुकी लियाना थी. नंबर वाइफ को याद था, उसने वो नंबर भी बताया, उसको याद था. और मैंने उनको बताया कि 5 बैठे हुए थे बंदे. तो इट्स वेरी ईजी, ग्रीन कलर की लियाना. आप उस ज़माने में तो वो CCTV कैमरा जो वो वाला शायद ज़माना नहीं था 2010, बट आप इसको चेक पोस्टों पे पकड़ सकते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन दी. वो हमारे साथ बैठा पुलिस वाला ही सब इंस्पेक्टर थे, वो ड्राइव करके मुझे घर छोड़ के गए. तो ये था वाक़या. पर इसमें जो इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें थी वो ये थी कि मेरे कज़न डरे हुए थे, वो अनरेस्ट थे ओबियसली कि कज़न के साथ इस तरह का वाक़या हुआ है. तो बट जब उनकी मैंने बहुत ज़्यादा अनरेस्ट, मैं तो रिलैक्स हो गया ना, मैं घर आ गया हूँ. द होल थिंग वाज दैट वी डिडंट लेट पापा मामा नो, वी डिडंट, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कुछ हुआ है, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता. वो हर 5-10 मिनट बाद कॉल करें, पहुँचे नहीं पहुँचे, घर पहुँच के तारिक भाई के घर पहुँच गए हैं, हम पहुँच के बस खाना खाने लगे हैं, आप सोएं. ये जब वाक़या हो गया ना तो तारिक भाई वाज अनरेस्ट. तो मैंने तारिक भाई को बोला कि आप क्या कर रहे हैं, वाई आर यू सो अनरेस्ट? इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सब फाइन है. कहते यार वो पुलिस वाले घर देख के हैं. मैंने कहा तो अब मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ, मेरे लिए पुलिस वाला एक अलग सीन है, ठीक है. ये पुलिस वाले घर देख के हैं तो ये तो इसके अंदर डाकू का मेरा घर पता चल गया है और तुम ऑफेंड करके आए हो उनको. इट्स वेरी वेरी रीजनेबल, वेरी वन ऑफ द वेरी सेंसिबल पर्सन ऑफ आवर फैमिली. तो तारिक भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. तो मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग विद दिस? कहते यार ऐसे ही मुझे डर लग रहा है कि दे विल कम, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट माय गन. तो पता नहीं कितने सालों से नहीं चलाई, तो आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई इज रेडी. तो उसको लोड करके अपनी तकिए के नीचे रख के सोए थे. वाह. भाभी ने बताया कि गन कभी निकली नहीं ज़िंदगी में, या आज पता नहीं पेटी से निकाल के ऊपर छत पे जाके निकाल के लाए हैं. सो ही हिट दैट गन. माँ बाप को बताया? नहीं बताया.
وہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. تو نہیں بتایا. اگلے دن جن خالہ کے گھر صبح جانا تھا ان کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا, تو پھر ان کو میں نے بتایا کہ آپ آئیں, ماں پاپا کو نہیں بتانا, آپ صبح آئیں ادھر, نہیں تم آ جاؤ نا. میں نے کہا آنٹی ابھی حالت صحیح نہیں ہے, ڈرے بھی ہوئے ہیں, گاڑی کا بھی بیڑا گرک ہوا ہوا ہے. تو خیر جب وہ آئیں خالہ اور کزن آیا تو ہم نے بونٹ کھول کے دیکھا تو 2 گولیاں ہٹ کی ہوئی تھیں. ایک گولی ہمیں ٹریس بھی ہوئی, جو اب کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ہاتھ رکھا ہمارے اوپر. سی این جی کٹ آپ کے بونٹ میں ہی لگی ہوتی ہے, اتنی سی گول سی چیز ہوتی ہے جو اس کو کٹ بولتے ہیں, اس کے اندر گیس ہوتی ہے. اف دا بلٹ پینیٹریٹس دیٹ دیر از اے رسک, اس کو فائر ہو سکتا تھا, آگ لگ سکتی تھی. وہاں سے بچے. یہ سی این جی کٹ ہے اور 1 فٹ دور بیٹری ہے, اور بیٹری ہمارے یہاں پر ڈرائی ہوتی ہیں, وہاں پر لیکوڈ بیٹریز ہوتی ہیں. یاد ہوگا بیٹری جب ختم ہو جائے تو ہم سرکہ ڈال رہے ہوتے تھے, تو بیٹری کو پینیٹریٹ کیا اور بیٹری کمپارٹمنٹس میں ایک آدھ کمپارٹمنٹ خالی ہو گیا ہوا تھا اس گولی لگنے کی وجہ سے. گاڑی چل رہی تھی, ٹھیک ہے, تو کرولا کی فری ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ وہ تگڑی گاڑی چل رہی تھی اور پیچھے بھی اچھی بلی لگی ہوئی تھی. تو وہ ہوا اس دن. پھر میں وہاں سے نکلا اور گھر چلا گیا. راستے میں نے جب گھر ادھر کے لیے نکلا تو میں نے لیول سیٹ کرنا تھا اپنے بھائی کے ساتھ, تو میں نے بھائی کو بتا دیا. اب بھائی گاٹ پینکڈ, بٹ اس نے جتنا ایمونیشن جو میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے اس کا, جو اس کے پاس لیگلی اویلیبل ہے, وہ سب لیا. اس نے اپنے سسر کو لیا جو میرے خالو ہیں, اور وہ گھر سے نکل آیا. ہی ڈیڈنٹ لیٹ ماما پاپا اور ہز وائف نو. جب میں گھر پہنچا نا تو پاپا اینڈ ماما ور ویٹنگ فار می. تو میں نے وہی بولا بھائی کو کہ ہاؤ ٹو دے نو. کہا نہیں, میں جب نکلا تھا نہیں پتا تھا, طارق بھائی وغیرہ نے بتا دیا ہوگا. تو ماما نے وہ جس میں ایڈ کر دوں اسٹوری میں کہ ماما نے پھر یہ بتایا کہ پاپا کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی. ہی سلیپٹ آفٹر ٹاکنگ ٹو یو اینڈ یو ور فائن, ہنسی خوشی ایور آفٹر والی سچویشن ہے کہ بیٹا پہنچ گیا ہے اور یہ وہ کر کے صبح اس نے واپس آ جانا ہے, یہ وہ. تو پاپا کو نہیں نیند آ رہی تھی. پھر پاپا سے نے پوچھا کیا ہو رہا تھا. کہتے ہیں میں سوچا تہجد کے لیے اٹھا ہوں, وہی اپ ٹو ڈیٹ ہی آفرز تہجد اینڈ دین فجر, اور ان کا ایک وہ پیٹرن ہے. ہم سست ہیں کے مقابلے میں, تو ہی ڈزنٹ مس تہجد. تو کہتے ہیں جب تہجد کے وقت اٹھا ہوں نا, تو when I stepped out of the bed I could not walk. It was too heavy. تو پھر میں دعا کر کے سو گیا ہوں. It was too heavy. تو مجھے تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے تمہیں, کیونکہ 2 بچے گھر ہیں, تم نہیں ہو. فیملی ساتھ ہونی چاہیے نا. جب بھی کبھی کوئی بھی واقعہ ہو جائے دنیا میں, تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کو انسٹنکٹ ہوئی. تو وہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا کہ وہ دل بھاری ہے, قدم فیلنگ آ جاتی ہے کہ ماما کو انہوں نے شیئر کیا نا, تو ماما میری بہت ہی سہنی ہے اس معاملے میں. ماما نے کہا کہ پاپا کے سامنے میں گال نہیں کریں گے. وہ جاتی ہیں بہانے سے, بھائی شاید نکل گیا ہوا ہے, یہ وہ اس طرح وہ ہے ٹائم وائز. تو ماما سامنے والوں کے گھر جا کے اینڈ وہ موبائل والا پھر نہیں ہوگا, 2010 میں شاید ماما کے پاس موبائل نہیں ہوگا, اینڈ شی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو آسک پاپا فار موبائل. تو سامنے والوں کے گھر جا کے لاہور طارق بھائی کو کال کرتی ہیں. تو طارق بھائی پھر بتاتے ہیں کہ مامی جی یہ سین ہوا ہے. تو وہ آ رہا ہے, ہز فائن, سب کچھ ٹھیک ہے, اور ارمی بھی آلریڈی ہے. تو وہ ان کو ریلائز ہو گیا کہ ارمی بھی گھر نہیں ہے. تو وہ ہمیں موٹر وے تک لینے گیا, اسکارٹ کرنے گیا, چکری کا انٹرچینج تھا. خیر ہم گھر پہنچے تو پاپا آئے, باہر گیٹ پہ ہی ویٹ کر رہے تھے ایز اٹ از, جیسے پہلے ایکسپلین کیا. تو وہ تو سارا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت یہ ایک چیز جسٹ ایز لرننگ فار دا ویورس کہ مجھے یہ ڈانٹ پڑی کچھ دوستوں کزن سے کہ یو شوڈ ہیو ناٹ ڈن دیٹ, یو شوڈ ہیو جسٹ اوپن دا ونڈو اینڈ گیو وٹ ایور دے آسکڈ. میں نے کہا گیو وٹ, myself, wife, both, give what? I don't know. Why would they come in 5? پاپا کہتے ہیں کہ ان کے پروفیشنل ایکسپیرینس کے حساب سے it was an abduction attempt. پاپا they were 5, there was no space. انہوں نے ڈکی میں تو ڈالنا نہیں تھا, انہوں نے تمہیں پیچھے ڈالنا تھا, تمہاری گاڑی چلا کے لے کے جانی تھی, وہ گاڑی وہاں نہیں چھوڑنی تھی انہوں نے. سو پاپا کے پروفیشنل اوپینین کے حساب سے, اور وہ جو باقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ it probably was not an attempt of robbery, it could have been attempt of abduction, which as per پاپا کے مجھے الفاظ یاد ہیں کہ پاکستان 70% abduction, پنجابی میں وہ ایگزامپل دے رہے تھے, ends up in پیسہ بھی جاتا ہے تو بندہ بھی مر جاتا ہے. میں نے کہا پاپا کیوں؟ پاپا کہتے ہیں کہ اتنے نان پروفیشنل ہوتے ہیں یہ کہ دے سم ہاؤ abduct کرنے کے بعد یہ مینیج ہی نہیں کر پاتے, تو ان کو بندہ مارنا پڑتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ نا بندے دے وچلے ہی ہوندے نے, اپنے ہی کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں, تو وہ اپنی آئیڈینٹی ریویل کر جاتے ہیں اس پروسیس میں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ تو لیں, بندہ ان کو مارنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر پیسہ لے لیا اور بندہ چھوڑ دیا ہے تو سلمان جا کے بتا دے گا کہ پاپا جی یہ تو فلانا سی, کوئی تو اندر کا بندہ تھا نا. اگر یہ ابڈکشن تھی, میں نہیں کہہ رہا اس میں امپلائی نہیں کر رہا کہ میرے کیس میں ایسا, میرے کیس میں شاید ابڈکشن نہیں تھی, بٹ تو اس لیے پھر اس سپورٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کرا رہا تھا.
اس میں میرا تو تھا ہی نہیں, اتنا تو دلیر تھے نہیں ہم کہ ہم بھاگ جائیں. اور وہ تو اس گن لینے کی جو ڈسکشن ہم پچھلے دنوں سے کرتے کہ امریکہ میں بھی گن لیگل ہے تو آپ رکھو, تو یہی ہے کہ شاید گن ہوتی تو میں اٹیمپٹ کرتا ہیرو بننے کی. تو ایوری تھنگ ہیپنڈ فار اے ریزن. آئی ڈیڈ ناٹ, مائی بردر کیریز اے گن, لائسنسڈ گن, بٹ آئی ڈونٹ, آئی نیور ڈیڈ دیٹ, رائٹ. تو شاید وہ بھی ایک آپ کے بھلے کے لیے تھا. تو خیر یہ واقعی میں بہت زیادہ لیسن تھے. اس میں یہ بھی تھا کہ بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا, پاپا نے جب اپنے کچھ دوست پولیس والوں کو انگیج کیا تو جسٹ ٹو نو مور اباؤٹ دا ایشو, تو انہوں نے یہی بولا کہ ملک صاحب دیر از نو پوائنٹ آف پرسوئنگ دس. تو پاپا نے کہا وائی. تو اب یہ لائیو ہے, بٹ پاپا کے کافی سینئر پولیس آفیسر دوست نے بتایا دیٹ دا پولیس ڈزنٹ کم ان 5 minutes. دا پولیس ان پاکستان does not come in 5 minutes of an incident. What does that mean is that somehow they knew or they were involved. Okay. They provide the shelter to these kind of criminals, and that was then further اس کو آپ سپورٹ اس طرح کر سکتے کہ میرے کزن کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا. تو وہ میں نے اس وقت نہیں مانا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. جب پاپا نے یہ ورژن مجھے بتایا تو دین آئی لنک دا تھنگس اپ کہ طارق بھائی آلسو واز آف دا سیم اوپینین کہ یہ پولیس گھر دیکھ گیا. میں نے کہا تو پولیس والے ان کو جا کے بتا دیں گے. They know, they were pursuing you for a reason. They probably saw the bangles and everything. برقع کرتی ہے میری وائف, بٹ دلہن برقعے میں پتہ چل جاتی ہے دلہن نے somehow. کیونکہ آپ کے یہاں بینگلس دکھ رہے ہیں اور ہم اترے تھے. یہ ریکی شروع موٹر وے سے ہوئی ہے. تو جب ہم نے اس کیس کو تھوڑا سا پرسو کیا تو یہ تھا کہ یہ پراپر ایک گینگ ہے. یہ موٹر وے سے نمبر پلیٹ بیسڈ گاڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ 2 ہیں, نئی نویلی دھلن لگ رہی ہے, بہت روشنی ہوتی ہے ہمارے ٹول پلازاز میں, جیسے یہاں پر بھی ٹرن بائک میں ہوتا ہے, بڑا رونق والا ماحول ہوتا ہے جب وہ لاہور انٹر کرتے ہیں. تو دے ڈڈ دا ریکی, دے ور فالوئنگ یو, دے اسٹاپڈ ایٹ گورمے, دے فردر ڈڈ دیئر ہوم ورک اینڈ دین دے فالوڈ یو. انہوں نے آپ کو تھوڑا سا تنگ کر کے آپ کو گیج کیا, یو اگنورڈ دیم, دے سیڈ دس از آور گائے. تو یہ پھر ہماری بات کی تھیوری ہے. تو خیر اللہ نے بہت بچایا. کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, جو میں نے سی این جی کٹ کی بات کی تو اس کا سلنڈر پیچھے ڈکی میں ہوتا تھا, ٹرنک میں. تو میں آپ کو تصویر بعد میں دیکھا, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا, آپ اس میں بھی لگا سکیں گے. تو وہ وی بنا ہوا ہے, تو جو ڈکی ہے وہ ایسے ہو گئی تھی. تو آپ امیجن کریں کہ اگر وہ سلنڈر کو ایسا ہٹ ہوتا کہ سلنڈر پھٹ جاتا, آگ لگ جاتی, آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی, دونوں جگہ پہ میں وولیٹائل تھا. کتنی جگہوں سے آپ ابڈکشن سے بچے, آپ گولی لگنے سے بچے, آپ آگ لگنے سے بچے, آپ بعد میں نہیں پکڑے گئے, پولیس سے بھی بچ گئے. تو خیر الحمدللہ. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ ایسا بھولتا نہیں ہے, ڈر لگتا ہے ابھی بھی, آج بھی. میں پاکستان ہمیشہ جاتا رہا ہوں, شادی کے بعد بھی ہر سال جاتا ہوں. دبئی سے تو شاید 2 بار بھی چکر لگتا تھا, بٹ میں باہر جاتا ہوں آج بھی. میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ اپنا کنٹری ہے, تو فار دیٹ ریزن یس وی ڈو ہیو کرائم, دس کائنڈ آف کرائم. ایسے ہی پارٹ آف لائف ہے. کراچی کے دوست تو کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایوری 1 in 10 اور 1 in 100 rather may have such an incident. کراچی کے بارے میں ایکچولی اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں کہ کراچی کا شاید کوئی بندہ ایسا ہو اس کی پاپولیشن کا جس کا موبائل نہ چھینا گیا. تو پھر ہم سم ہاؤ پنجاب میں اتنا تو کرائم ہم نے دیکھا ہی نہیں, ٹاؤن بیچاروں نے دیکھا. تو الحمدللہ کہ وہ ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کو رک گئی. نو وی اسٹل گو آؤٹ لیٹ نائٹ, وی ڈو ٹریول. اگلا جو میں موضوع ہے گفتگو کا, جس کے اوپر چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, آپ کے خاندان میں احمدیت کا آغاز کس طرح ہوا؟ ہاں وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں ہر چیز انٹرسٹنگ ہوتی ہے آپ کے بارے میں, دا وے یو پٹ اٹ پرسپیکٹیو میں. تو جو ہمیں آئیڈیا تھا کزنس یا پاپا کے تھرو, وہ یہی تھا کہ دادا ابو احمدی ہوئے تھے, تو امیجیٹلی خاندان میں دادا ابو احمدی ہوئے تھے. یہ 1 سال پہلے کی ریولیوشن ہے کہ یہی بات میں اپنے کزن جن کے پاس ٹورنٹو میں جاتا ہوں, ملٹن میں رہتے ہیں, ان سے یہ بات ہو رہی تھی. تو وائف بیٹھی تھی, تو وائف بھی میرے ہی فیملی کی ہے, تو میرے ہی دادا کی سائڈ سے ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو میں نے کامران بھائی کو بولا کہ کامران بھائی وہ دادا ہوئے تھے نا پہلے, تو کوئی ایسا ٹاپک نکلا. تو انہوں نے کہا ایکچولی نہیں. تو انہوں نے میری وائف کی طرف اشارہ کیا, اس کے پردادا سب سے پہلے احمدی ہوئے تھے, جو میرے دادا کے بہنوئی بھی تھے اور کزن بھی تھے. میں نے کہا اچھا یہ تو بات نہیں پتا تھی. کہتے یہی تو انٹرسٹنگ بات ہے. تو انٹرسٹنگ کیا تھا کہ کیونکہ وہ جب ہوئے تو ایک ٹپیکل رفٹ آئی, بہنوئی ہیں, وہ رشتہ بھی بڑا تھوڑا سا سینسٹیو ہے, بٹ دادا زمیندار تھے, تگڑے تھے, اور دادا کے ایک اور کزن جن کے ریلیٹیو میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے یہاں پر بھی ہیں, جو میرے ریلیٹیو اس واسطے سے رکھتے ہیں. تو وہ ادھر ایک رفٹ چلی خاندان میں اس وقت, بڑی نیچرلی ٹپیکل یہ تھا کہ کتنے تسی احمدی ہو گئے ہوتے,
بدنامی دا باس ہوئے گا یہ وہ کر کے. تو جو مجھے پھر کزن نے اسٹوری سنائی وہ یہی تھی کہ دادا کو وہ کہتے رہے کہ یار ملک تو دعا گو آدمی ہے, کر استخارہ, نہیں آئے گا تو نہ ہوئی, پر میں کہہ رہا نا میں کیتا ہے مینوں آیا ہے کوئی نشانی, جو جیسے بھی ہوا MD جس بھی انفلوئنس کی وجہ سے وہ ہوئے تھے وہ مجھے نہیں پتا. تو دادا ابو نہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ کافی یہ ایگزیکٹ سال نہیں پتا, بھائی کچھ سال یہ گفتگو ان کی آپس میں یہ رہی کہ رفٹ بھی تھی, بہنوئی بھی ہیں, بہن کو بھی تانے پڑے ہوں گے, وہ ایک ٹپیکل آپ یو کین اسکیچ دیٹ سینیریو. تو کہتے ہیں کہ پھر دادا ایک پوائنٹ پہ کنونس ہوئے, انہوں نے کہا کہ اوکے. اور جو مجھے یاد ہے اسٹوری اس میں کہ انہوں نے آئی تھنک استخارہ کیا, but he didn't tell anybody and he said okay you know what I'm going to قادیان. تو وہ یہ اسٹوری بھی تھی کہ آپ دعا گو ہو تو آپ کو تو اللہ بتا ہی دے گا نا یار ملک صاحب, آپ کو تو اللہ بتا دے گا, آپ کو اپنے پہ اتنا اعتماد ہے کہ آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کو بتائے گا. دادا دعا گو آدمی تھے. تو پھر وہ کہتے ہیں ٹرپ پہ نکلے, اور وہ ہم ہنستے ہیں اس بات پہ کہ وہ یہ نیت ہی کر کے نکلے کہ میں قادیان جاؤں گا, بٹ وہ بندہ نہیں ہوتا کہ گھوم پھر لوں, تو گھوم پھر کے اپنا جو بھی اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹ تھا ٹرین وغیرہ لیتے تھے, تو قادیان سیدھا نہیں گئے کہ سیدھا جائیں وہاں پر, وہ گھوم پھر کے آئے ہیں, تھوڑا سا ٹورزم کر کے آئے ہیں. اور مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں تھا امرتسر وغیرہ یہ وہ کچھ ایریاز پھر کے وہ قادیان ایون he went there and then he did bad and came back. تو انہوں نے خلیفہ دوم, میں نے کل پرسوں ہی امی سے پوچھا تو 1928 تھا. اچھا, تو حضرت مسلم موعود کے ہاتھ انہوں نے بیعت کی تھی. تو یہ ان کا طریقہ تھا بیعت کرنے کا. تو وہ جب کزن نے وہ اسٹوری سنائی تو وہ بڑی انٹرسٹنگلی ہو گئی, اور وائف بھی کہ اچھا تو وہ میرے پردادا نے پہلے کی تھی. آپ کے خاندان میں احمدی, جن بزرگان کے ذریعے سے احمدیت آپ کے خاندان میں آئی ہے, احمدیت یعنی حقیقی اسلام, وہ اس کی جو بہت بڑی وجہ تھی وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی بذریعہ استخارہ, خواب. میں ایگزیکٹ ڈیٹیلز کسی اور وقت بتاؤں گا, میں کامران بھائی سے ان کو اور بھی جو مجھے بھی اس وقت یاد نہیں آئیں گے, بٹ استخارہ واز دا مین سورس. اور میرا پرسنلی بھی, میں نے آپ کے ساتھ یہ کافی بات کی ہے, اور میں کچھ کنورٹیڈ احمدیز کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ہم لوگ موبائل جن کو ہم بولتے ہیں, تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ مومنٹ کیا تھا. دیر کوڈ بی سو مینی مومنٹس. وہ مومنٹ کیا تھا جب آپ صبح اٹھے اور آپ نے بولا کہ نہیں میں کر رہا ہوں بیعت, تو وہ یہی تھا کہ سم ہاؤ کچھ نہ کچھ انڈیکیشن آتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ربی صاحب, اکیڈیمکلی یو کین کریکٹ می, بٹ آن اسلام کبھی انفلوئنس بیسڈ مسلمان جو ہوئے تھے, کریکٹر کو دیکھتے ہوئے جو مسلمان ہوئے تھے, کتنوں نے جا کے بکس کھولی تھی؟ بکس تو تھی نا, مذہبی لوگ تھے نا, ہاں, وہ کتنا نے ریسرچ کر لی تھی, انہوں نے مانا کہ یار یہ سنیا ہوا ہے کہ کسی نے آنا ہے, اور اس ایرا میں تو آپ نے ہی کیا کلیم, تو میں مان رہا ہوں. ورسٹ کیس کیا ہوگا, ورسٹ کیس کیا ہو جائے گا, آپ جھوٹے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی سزا نہیں دے گا, نعوذ باللہ, کوئی بھی نبی ہو, پر سچے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو بہت کھینچے گا مجھے. تو آئی تھنک یہ چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے احمدیت ہو, چاہے مسلمان ہو اس زمانے کے, چاہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کے حواری ہوں, چاہے حضرت موسیٰ کے پیچھے لگی جو لائن تھی, سب کو ریسرچ بیس نہیں ہوئے تھے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے, اب تو خیر ریسرچ کا بھی لیول بہت زیادہ گر گیا ہے, میں بولوں گا, اگر آپ سرپرائز ہوں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں گر گیا, کیونکہ جھوٹ زیادہ اویلیبل ہے فراوانی میں. پہلے تو بکس تھی نا, تو آپ کو پھر بھی کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے ان کی لائبریری سے, جس طرح ماشاء اللہ آپ کی ہے, تو وہ پوچھ کے لینی ہے کہ مجھے بتائیں میں نے احمدی ہونا, تو مجھے بک بتا دیں. اب وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا, وہ گوگل میں جا کے رہا ہے ہاؤ احمدیز آر کافر, 10,000 آرٹیکلز نکل رہے ہیں جس میں لغویات اور سب کچھ اویلیبل ہے. تو ہاں, تو پڑھ کے تو نہیں, انفلوئنس سے ہونا ہے. تو یہاں آپ استخارہ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں بتائے گا, یا آپ اس بندے کے کریکٹر سے اتنا انسپائرڈ ہوں گے جو آنسم کا تھا, جو انبیاء کا رہا ہے ہمیشہ. تو آئی تھنک یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا واقعہ ذہن میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور جب دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود نہیں تھے, کہیں باہر کام سے گئے ہوئے تھے. ہاں, واپس آئے تو جو بھی گھر میں خادمہ تھیں انہوں نے بتایا کہ آپ کے دوست کے بارے میں آپ کو پتہ چلا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بات, انہوں نے کہا انہوں نے دعویٰ کیا کوئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے, دستک دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, تو آپ نے عرض کی, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ کیا آپ نے دعویٰ کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تھوڑی سی تمہید باندھ کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا, پھر سوال کیا. یہ سوال کرنا, ایکسپلینیشن کا دیا جانا اور پھر روک دینا, یہ 2-3 دفعہ ہوا.
اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں صرف مجھے ایکسپلینیشن نہیں چاہیے, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا فرشتہ آپ کے پاس آیا, آپ کو وہی ہوئی ہے, اور یہ کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے نبی بنایا؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تحقیق نہیں تھی وہ جو, اور اس فینومینون کی طرف نا قرآن پاک نے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ دیکھو, یعنی نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں تم میں اپنی قوم میں ایک لمبا عرصہ دعوے سے پہلے کی زندگی کا گزار چکا ہوں, میرے خد و خال سے, میرے حالات سے قوم کے لوگ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, آپ کو دعوے سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین, سچا اور ایماندار انسان. آپ کی ریپوٹیشن معاشرے میں سچا ہونے کے نام سے مشہور تھی, ایماندار ہونے کے نام سے مشہور تھی. جب آپ نے دعویٰ کیا تو آپ کا دعویٰ کرنا اس کے سپورٹ کے طور پہ سب سے بڑی دلیل خود آپ کا کردار تھا. آپ کے کردار کو دیکھ کے, اس کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت کیا. شروع کی تقریباً تمام بیعتیں اسی بیس کی تھی. بلکہ میں اس دن آپ سے بات کر رہا تھا تو اکیڈیمکلی یو کین کریکٹ می, بٹ دیر ور like based on my limited knowledge, there were a couple of people who actually had knowledge about it. For example, the person who Hazrat Abu Talib took Anzas Aslam to, Hazrat Khadija took, no, there are two. اچھا وہ شر بحیرہ, ہاں, وہ لوگ نالج والے لوگ تھے, ان کو پتا تھا he has something in him. ابھی تک دعویٰ تو نہیں ہوا تھا, بچپن کا واقعہ. ہاں, تو پڑھے لکھے لوگ تھے, they knew. جیسے ابو لہب کو پتا تھا پر نہیں مانا. تو یہ تو اکیڈیمکلی بھی بڑے اسٹرانگ نالج بیس تھے. اور جو حضرت خدیجہ والے ہیں ان کا مجھے نام نہیں ورقہ بن نوفل, ہاں, تو ان کے پاس بھی آئی تھنک وہ لے کے گئی تھی, اور وہ بھی جانتا تھا کہ ان کی گواہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہی خدا کا فرشتہ آیا ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, پر خود نہیں ہوا تھا. پتہ نہیں, اس بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا حضرت ورقہ بن نوفل نے خود اسلام قبول کیا یا نہیں کیا. بہرحال یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس واقعے کے بعد اتنی لمبی کوئی عمر ملی بھی نہیں. اس واقعے کے کچھ زیادہ دیر تک وہ زندہ رہے نہیں اس واقعے کے بعد. ریلیٹو بھی تھے شاید حضرت خدیجہ, آپ یعنی حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے, تو رشتہ یہ تھا. اگلی بات یہ احمدیت کے آغاز سے متعلق بھی آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کے خاندان میں احمدیت کس طرح آئی. ہم نے آپ کی کہانی, آپ کی زندگی کی جو آپ بیتی ہے, یہ آپ کا سارا یہ جو شروعات تھی آپ کے بچپن سے ہوئی, پاکستان کا سفر تھا, اس میں دبئی کا ذکر آ گیا, یورپ گھومے, پولیس سے ریلیٹڈ بعض واقعات آ گئے, آپ کے ابا جان کی جو سروس ہے اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی. امریکہ آئے, آپ امریکہ آئے تقریباً کوئی 4 یا 5 سال کا بعد, 2019 کووڈ سے بالکل پہلے آپ آئے. یس. تو کیسا لگا امریکہ؟ آپ کیونکہ مختلف ملکوں سے ہو کے آئے, پاکستان دیکھا, مڈل ایسٹ دیکھا, یورپ کا کچھ حصہ بھی دیکھا, پھر یہاں پہ آ کے یہاں پہ رہنا آپ کو موقع ملا. دیکھیں, ون تھنگ آئی ول اسٹارٹ ود دس کہ ڈریم کم تھرو, کیونکہ مجھے آنا تھا باہر. تو چاہے کہ میں پاکستان سے نکلا اور دبئی نے مجھے بہت کچھ دیا. وی آر ایز اے فیملی بگ فین آف دبئی, نہ صرف میں, میری وائف اور بچے, میرے امی ابو. دبئی از سم تھنگ ایلس. ان لوگوں نے کچھ ایک الگ دنیا بنائی ہے, اور وہ یو نو ریسورسز اینڈ آل انمیچڈ. تو وہ تو تھا ہی تھا, بٹ یو ایس آنا ایک ڈریم ٹرو اس حوالے سے بھی تھا کہ ایک تو پلان تھا کہ لانگ ٹرم جانا ہے, جہاں پر بھی جانا ہے. دبئی واز نیور لانگ ٹرم. آج بھی دبئی میں کچھ اسکیمز آ گئی ہیں, وہ گولڈن ویزا وغیرہ, ادھر آپ لمبا عرصہ 10 سال کا ویزا مل جاتا ہے, اور کافی فیسلٹیز اب ہیں اویلیبل, بٹ اٹس ناٹ فار ایور کائنڈ آف تھنگ, رائٹ. تو امریکہ تو یہی سوچ کے آئے ہیں کہ اب یہیں پر سیٹل ہونا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ گرین کارڈ ہو گیا ہے. تو وہ تو جو امریکہ میں آنے کے سینٹیمنٹس تھے, اس میں جو اسپارک تھا وہ اس چیز کا بھی تھا, جو میں ایڈ کرتا چلوں, کہ جب میں نے ویزا 2017 میں اپلائی کیا, جب مجھے آفر آئی اور پراپر کمپنی نے انگیج کیا, جو لائر وغیرہ ہے, پراپر طریقے سے ویزا اپلیکیشن گئی, تو مجھے انہوں نے, یہ اب آپ کو پتہ بھی ہوگا, ایڈمن پروسیسنگ بولتے ہیں, kind of extreme vetting. Right. So the officer is not satisfied at that very moment, so he does not reject your case.
वो आपका केस को रिजेक्ट नहीं करेगा, बट वो आपको एक एडमिन प्रोसेसिंग में डालेगा जो आपका केस फिर बैकग्राउंड चेक्स एंड ऑल में जाएगा. That's called a black hole. The case goes in and never comes out. किसी का 2 दिन में भी आया, किसी का 2 साल में भी आया. I was one of those, इसका 25-6 months के बाद पास हुआ केस. तो वो 2 साल टफ थे. Again, not being unthankful, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब थी, जॉब नहीं गई. जनरल मोटर्स ने मुझे बहुत साथ दिया. ये बड़ी कंपनीज के साथ आप लॉयल हों तो काफ़ी हद तक ये फिर आपको पे बैक करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं. हाँ, और जॉब रही, मैं रहा वहाँ पर, बट टेंस था, क्या करूँ. एज उस पॉइंट से मैं क्रॉस कर गया हुआ था कि मेरे पास दूसरी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स शायद अवेलेबल नहीं रह गई थी. मोर यू आर एज्ड, तो यू नो आपके पॉइंट्स उतने ही कम होते जाते हैं, आपके चांसेस कम होते जाते हैं. जैसे कनाडा की इमिग्रेशन प्रोग्राम है, न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का है. अमेरिका का तो कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी ऐसे नहीं थे जिसको मैं अदरवाइज अप्लाई. तो मैं उस वजह से था कि अब मैं क्या करूँ. ये ना हुआ, इवेंचुअली रिजेक्शन आ गया, तो पक्का पकाया एक खीर मेरी ज़ाया हो जाएगी ना, कि इतनी मेहनत की, 4-5 साल प्रूव किया अपने आप को, ताकि जनरल मोटर्स ये बॉसेस वगैरह मुझे इतना काबिल समझें कि वो मुझे यूएस लेके जाना चाहिए. इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग रिवार्ड अ कंपनी कैन गिव यू. ठीक है. तो वो एक हिकअप जब आया, तो वो जो चाहत थी यूएस आने की वो बहुत बड़ी थी, वो तड़प बहुत बड़ी कि यार ये आखिरी चांस ना हो. देखें अब वो जो प्रोफेशनल इमिग्रेशन जो होती है, जिसको स्किल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स कहते हैं, उधर में मेरे पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज प्रोबेबली 35-36 इयर्स ओल्ड. 2017 60 साल तो पहले की बात हो, तो एग्जैक्टली 35 आप क्रॉस करते हैं. सो यू आर इन दैट कैटेगरी जब आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाते. तो वो एक टेंस माहौल में गुजरा. खैर इवेंचुअली 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा आया, मैंने इधर लैंड किया. मुझे आज भी वो याद है, जब मैं शाम हो गई थी पर हल्की हल्की रोशनी थी, मगरिब का टाइम था. तो जब मैं गाड़ी में, तो मैं मुझे रेंटा कार ऑलरेडी बुक थी, तो मेरी वाइफ और बच्चे एक और गाड़ी में सामान के साथ थे. सो देयर वर 2, एक मेरी थी, तो मैं उनके पीछे ड्राइव कर रहा था. तो जब दूर से, और ये हम दोनों की एग्जैक्ट सेम फीलिंग थी. उतरते ही होटल में आके पहली चीज़ जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, जो सेंटीमेंट जो आप पूछ भी रहे हैं, वो हम दोनों ने एक ही बात शेयर की. आपने वो देखा था जब जनरल मोटर्स की बिल्डिंग नज़र आई है? मैंने कहा हाँ, वो वैसे जैसे आप डूब रहे हैं और साहिल आ गया है. मेरे लिए वो था. 2-2.5 साल गुजारे थे उस बिल्डिंग के. और वो बल्कि मजाक उसमें ऐड करता है, क्योंकि मेरे एक एमजी दोस्त हैं, वो मिसिसागा में रहते हैं, मेरे साथ दुबई में मेरे उसमें कॉलोनी में रहते थे, मेरे हल्के में ही थे. तो वो मजाक के लिए ना कभी कभी विंडसर आते थे ना, तो जनरल मोटर्स की तस्वीर खींच के मुझे भेजते थे, और साथ वो इमोटिकॉन भी लगा देते थे ना, जुबान वाला, चिढ़ाने के लिए. तो ये बेचारे मजाक करते थे, बट वो मुझे फील होता था कि यार, वो बल्कि उनको लिखते थे टू क्लोज टू फार, सो क्लोज सो फार, बेसिकली. तो कि वो कितने करीब है, बट आप आ नहीं पा रहे हो. तो ये था. तो पर खैर मैं उसके बाद इधर आया, जमात के साथ इन टच हुआ. मैंने आपको बताया मुजफ्फर साहब के साथ मैं इन टच था. तो वो मेरी अगेन, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे ही खानदान की है, पर जब ये कहता हूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंगली लगता है, वो मेरी वाइफ के साइड से हैं, तो उतना ही मेरी साइड से भी हैं. तो वो उन्होंने काफ़ी गाइड किया. यहाँ पर आए तो जमात के साथ कॉन्टैक्ट करवा दिया. मुझे याद है नासिर बुखारी साहब और मुल्ताई साहब के साथ में इन टच हो गया. तो फिर किस्मत से, उसको मुझे एग्जैक्टली मस्जिद का नहीं पता था, बट जो मेरी एक कलीग दोस्त थी, वो भी मेरे से पहले दुबई में इसी स्कीम के तहत आई थी. तो उसने मुझे बोला कि रॉचेस्टर स्कूल कम्युनिटीज़ अच्छी हैं, तो इधर ही आ जाओ. तो पहले 2 महीने जो कंपनी ने देना है वो इधर मेरे पास ही ले लो, तो एक सपोर्ट हो जाएगी. मेरी वाइफ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, तो बच्चों का भी आपस में था. तो चलो शुरू के 2 महीने हमारे अच्छे. फिर जब मैं इधर आया, और जब गूगल की मस्जिद निकल आई, 15 मिनट की ड्राइव थी रॉचेस्टर डाउनटाउन से, तो मुझे हुआ कि नहीं ठीक है, बच्चे भी जाना शुरू हो गए, हमें इलाका भी ओवरऑल अच्छा लगा, रॉचेस्टर अच्छी कम्युनिटीज़ में आती है. तो फिर मैंने उधर ही फिर घर बनाया. तो मैं तकरीबन यहाँ से मस्जिद से 22 मिनट की ड्राइव है, 13 माइल्स बनते हैं. तो मैंने घर भी बनाया यहाँ पर. ग्रीन कार्ड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. आप देखें उसको पर्सपेक्टिव में डालेंगे, जितना मुझे प्रॉब्लम्स आए, तो ग्रीन कार्ड भी बहुत डर लगा. कोविड आ गया हुआ था, डिलेज हो रहे थे. बट मैं आपको सही बात बताऊं, और ये बात उसके अल्फाज हैं, जो पैरालीगल स्टाफ थी ना, कि उसके अल्फाज है. जब मैंने उसको बोला ना कि यू सेंड मी एन ईमेल ऑफ कंग्रेचुलेशंस, इज इट द ग्रीन कार्ड और EAD, दिस वंस, राइट? कहती नो दे स्किप दैट, these days they are doing that. Like, what about the interview? They skip that, Mr. Salman, they skip that. Mr. Salman, listen, you have suffered a lot. I think they made it up for you. यानी उन्होंने ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने किया होगा, बट उसके अपने अल्फाज से, उसके अपने सेंटीमेंट से कि सलमान यू गॉट इट, क्यों परेशान हो रहे, मैं इतना यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि यार, क्योंकि ईमेल आई थी ना, उसने ईमेल में लिखा था कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा
آ گیا ہے رپلائی, تو اب تمہارے میل میں کارڈ آئیں گے. سو جسٹ کیپ این آئی ان یور میل باکس, یو گونا گیٹ یور کارڈز. آئی واز لائک ڈسبلیف, کارڈ کیسے آ جائیں گے؟ نہ انٹرویو ہوا نہ EAD آیا. تو وہ کچھ پروسیسز ان دنوں میں کووڈ کی وجہ سے اسکپ ہو رہے تھے, کچھ کے اسکپ ہو رہے تھے اور کچھ کے ڈیلے ہو رہے تھے, جو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں 2020, 21, 22 کے کیسز بہت ڈیلے ہوئے تھے. میرا جلدی آیا, تو کہیں سے وہاں پر زیادہ ٹائم لگا تو کہیں سے اللہ نے کہیں ٹائم بچا بھی لیا. تو اب الحمدللہ یہاں پر میں مشیگن میں سیٹلڈ ہوں, جماعت کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں, وچ از ویری امپورٹنٹ ریگارڈلیس وچ کمیونٹی یو بلانگ. اف یو آر این امیگرینٹ یو نیڈ ٹو ہیو یور پیپل اراؤنڈ جو آپ کی لینگویج سمجھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے بڑا اچھا. ہاں, تو ہمارا تو میں یہ بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں کہ ہمارا تو بہت ہی اسٹرانگ ہے کمیونٹی سسٹم. کہ آپ تو مسجد تو ہیں, تو مسجد میں آتے ہو, آپ کا ایک فیملی اسٹرکچر بن جاتا ہے. یہ دیکھیے جی, احمدی چاہے جس ملک میں بھی ہوں, خلافت کی نعمت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ بہت بڑی سپورٹ تھی. ناؤ تھنکنگ اباؤٹ لیونگ مشیگن فار ایگزامپل, جو پلان نہیں ہے, بٹ اگر کل کو یہ ذہن میں بات آتی بھی ہے پروفیشنلی کیریئر وائز, تو اٹ ٹیکس اے لاٹ, ناٹ دا فیکٹ دیٹ ایوری اسٹیٹ اینڈ ایوری ادر پلیس ہیز جماعت, بٹ اس جماعت میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, جماعت نے مجھ پہ اور میں نے جماعت میں ایموشنل اینڈ آل, تو وہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. دیٹس ون آف دا بگ فیکٹر. جاب اپنی جگہ, میرا مشیگن میں رہنا سوشلی, جماعت کے علاوہ بھی میرے بہت سے فیملی ریلیٹیوز, کزنس وغیرہ, فرسٹ کزنس وائف سائڈ کے, میری سائڈ کے, میرا KPMG ایلیمنائی, میرا جنرل موٹرز ایلیمنائی. سو آئی ہیو ٹینز آف فیملیز آئی کین گو ٹو اینڈ میٹ. تو وہ فیکٹر ہے, لوکلی جماعت کا فیکٹر ہے, جاب ہے اچھی جنرل موٹرز. تو اب آئی تھنک آئی ایم پریٹی مچ سیٹل. ابھی فیوچر کا نہیں پتا اف اٹ ٹیکس می سم ویئر, بٹ فار دا ٹائم بینگ وی کین سے یو آر ہیئر. ہاں, اٹس بین 5 years الحمدللہ. تو مشیگن یو نیڈ انڈرسٹینڈ ون تھنگ. تو اسلام آباد یا راولپنڈی میں رہنے کا یہ بھی تھا کہ آپ نے بڑے شدید ویدر دیکھا, آپ نے سردی بھی بڑی دیکھی, برفباری نہیں ہوتی تھی, بس مری کے قریب ہونے کی وجہ سے مری ہو آتے تھے ہر سال 1-2 بار. تو ہم نے وہ شدید ویدر بھی اسلام آباد پنڈی کا بڑا, یعنی 0 تک جانا اور موٹر سائیکلوں میں سفر کرنا, ہم نے بڑی سخت سردی بھی دیکھی ہے, ہم نے سخت گرمی بھی دیکھی ہے, ہم نے 45, 48, 50 ہٹ ہوتے دیکھا ہے سینٹی گریڈ سیلسیس میں. پھر میں دبئی رہا 10 سال, 2009 سے 2019 تک. تو آپ میں ڈیزرٹ میں رہا, جتنا بھی وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, بٹ گرمی تو گرمی ہوتی ہے. اور اب میں مشیگن میں ہوں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر فلیور ٹیسٹ کروایا ہے سم ہاؤ. تو وہ سو دیٹس وائی میں ایک اور چیز بلکہ ایڈ کروں کہ ہم مشیگن میں ڈیٹرائٹ میٹرو ایریا, تو میٹرو ایریا ہے, بٹ دا وے وی لیو ہیئر ان دیٹ گریٹر ڈیٹرائٹ ایریا از وی لیو ان سبربس. تو جو سٹیز کا جس طرح میں نے نام لیا, جہاں پر ہماری مسجد ہے, آلدو اٹس پریٹی پاپولیٹڈ پلیس, بٹ ہم سبربز میں رہ رہے ہیں. تو یہ ہے کنٹری سائڈ. تو آپ میرے گھر جائیں تو جیسا ہم مذاق بھی کرتے ہیں کہ کھیت بھی گزرتے ہیں. تو دین آئی ریئلائز کہ وائی وڈ آئی لائک اٹ مور دین وٹ آئی ہیو بین ٹو آلریڈی لائک دبئی جیسی. اس کی ریزن یہ تھی کہ پنڈی اسلام آباد میٹرو سٹی, ایکسٹینسو قسم کا میٹرو سٹی, پاکستان کا آئی تھنک 4تھا بعد میں بڑا سٹی ہے پنڈی. دبئی اسٹیٹ آف دا آرٹ میٹرو سٹی. تو سم ٹائمز آپ کو بھی لائف میں چاہیے ہوتا ہے کہ 35 سال گزار لیے نا میٹرو میں, رش میں, ہانکنگ, تو اب آپ کو سکون چاہیے. تو یہ وہ والا سکون آپ کو یہاں پہ ملا ہے, گاڑی نہیں آگے پیچھے, آرام سے آپ جا رہے ہیں, کھیت گزر رہے ہیں, ڈیئر آپ کو پار کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو اے فیکٹر ایکچولی. یو ایڈ ٹو دا انٹرسٹ یو ہیو ان دس پلیس فار اے لانگر رن. دنیاوی لحاظ سے ایک سکون آ گیا, چینج آ گیا. تو یہ ہے. اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دنیاوی ٹھہراؤ, دنیاوی سکون چلیں, یہ بھی آ گیا, اپنی خاطر کیا کرتے ہیں, اپنی روح کی تسکین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز جو ہمیں اویلیبل ہے, کمیونٹی گائیڈنس اینڈ آل, کمیونٹی سینٹر, مسجد, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر تو رہتا ہی ہے. مسجد میں ہم صرف دوستوں کو تو ملنے نہیں آ رہے, ایکچولی ہم نماز پڑھنے آ رہے تھے, اور نماز کے بعد بیٹھ کے ہم گپ شپ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کمیونٹی کے ہونے کا جو بینیفٹ جو ہمیں اپنے, جو آپ کا کوشچن ہے کہ اپنے لیے کیا کیا, دیٹ از ویئر اٹ از کیپنگ می آن دا ٹریک, کیپنگ اس آن ٹریک, ٹھیک ہے. تو وہ ہے کہ آپ اسٹے کلوز ٹو دا پیپل ہو ول کیپ یو آن دا رائٹ پاتھ. جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اگین ریگارڈلیس وچ کمیونٹی یور فرینڈس بلانگ, اف یور فرینڈس آر اوکے وتھ یو گوئنگ ساؤتھ, دے آر ناٹ دا گڈ فرینڈس. تو اگر آپ کچھ اینکی پینکی کرنا بھی چاہ رہے ہیں, تو اس ماحول میں
اور اس سوشل اسٹرکچر میں جس میں میں ہوں اب میں اتنا زیادہ سائڈ ویز جا بھی نہیں سکوں گا, رائٹ, کیونکہ بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں نا جو آپ کو چمک جس کو ہم بولتے ہیں دنیاوی. تو آئی تھنک میرا پرسنلی یہی ہے کہ اسٹے کلوز ایز مچ ایز وی کین ود یور کمیونٹی, ود دا مسجد, ود دا خلافت الٹیمیٹلی. تو وہ دین یو گنا بی اسٹیئنگ, وہ جو صراط مستقیم تو یہی ہے پھر, ٹھیک ہے. تو یہی ہے میرا کہ بہت ایکسٹرا وگنزا نہیں. میں جس طرح if bluntly I tell you that everybody should be religious, but am I overly religious? Am I a person who like extravaganza? نہیں ہوں. جو آپ کی بیسک چیزیں ہیں وہ کرتے رہیں. اف یو اسٹک ٹو دا بیسکس تو ایکسٹراویگنزا کے تو چانسز ملیں گے نا, جو آپ کچھ نہ کچھ مجھ سے لے بھی رہے ہیں. جیسے میں بتاتا چلوں کہ میں کمیونٹی کے ساتھ ان ٹچ ہوں, میں مسجد آتا ہوں, کمیونٹی سینٹر آتا ہوں. آپ ہمارے لوکل مجلس انصار اللہ کے زعیم بھی ہیں. ایگزیکٹلی, تو دیٹس ویئر آئی واز کمنگ ٹو, کہ if you stay connected with your community, with your center, with your خلافت, تو at the end of the day آپ مجھ سے کام لیں گے پھر, جو مجھے اس رائٹ ٹریک پہ رکھے گا. تو دیٹس ویئر آئی واز گوئنگ. آپ کیپ کمنگ, اٹس اے ہیلدی الٹرنیٹیو جو پرووائڈ کیا گیا. اور پھر دیکھیں وہ جو والنٹری ہم کام کر رہے ہیں نا, والنٹری ہم کام کر رہے ہیں, ہم ٹائم دے رہے ہیں اپنا. اس ٹائم دینے کی وجہ سے مجھے تو بینیفٹ بے تحاشا ہیں, بٹ وہ جو سیٹسفیکشن بھی ہے کہ آپ والنٹری کام کرتے ہیں نا. گورا بھی کرتا ہے نا, کرسچنس بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں, جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ اپنے حساب کے وقار عمل وٹ ایور دے کال اٹ. بٹ ہمیں تو اتنا ایک آرگنائز قسم کا موجود ہے, جس طرح فار آڈینس کے میں اس کمیونٹی جو ڈیٹرائٹ جماعت چیپٹر جس کو ہم بولتے ہیں اس کا اکاؤنٹنٹ ہوں. دیر از اے لاٹ آف ورک ہیئر, وی ڈو اٹ. اور صرف اکاؤنٹنٹ نہیں, ہمارے ایک پوری ایک پیٹرن ہے پراپر جماعت کا, جس میں ڈفرینٹ ڈیزگنیشنز ہیں اور آپ اس میں پراپر الیکٹ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے بتایا کہ میں زعیم بھی ہوں. سو وی ہیو این آگزلری جو مین ابو 40 جو ہیں ان کو میں ان کی ایڈمنسٹریشن وغیرہ سارا کرتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں بھی ہیں جو ول کیپ می اسٹک ٹو دا مسجد. تو پھر میرا پرسنل بندہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر باہر کسی اور چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں نکلتا. پر نکالتے ہیں نا لوگ. دیکھیں آئی مین لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, اسی کمپنی میں ہم ابھی 5 منٹ پہلے شکار پہ جانے کا پروگرام بنا رہے تھے. ہم ویسے بھی تو دوستوں کے ساتھ, میں نے دبئی میں بہت کیمپنگ کی ہوئی ہے, میں نے دبئی میں بہت ڈیزرٹ ڈرائیو جس کو ہم ٹیون بیشنگ بھی بولتے ہیں, میں نے وہ لرن کی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ. تو ادھر بھی ٹائم گزار رہا تھا نا. میں دبئی کی جماعت کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کام کرتا تھا. وہ ریسٹرکٹیو تھا, آپ کو پتہ ہے ادھر کے بھی حالات اتنے زیادہ اوپن نہیں ہیں ہم لوگوں کے لیے. بٹ یہاں پر آ کے تو دنیا آپ کے سامنے کھلی ہے نا. دیکھیں ایک ایسی کنٹری میں آنا اور مسجد میں لائیو اذان سننا فور اے پاکستانی از اے تھنگ. A Pakistani who lived in Pakistan for 27 years, lived in Dubai for 10 years and did not hear the azan in their own mosque. Allowed ہی نہیں تھا دبئی میں, تو بھی نہیں کر سکتے. MDO پہ پابندی ہے. ہاں, تو وہ اس حوالے سے آپ سوچیں کہ پھر how much unthankful you can be by not coming to mosque. اور ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں. So don't get me wrong. میں یہ کہنے لگا تھا کہ unfortunately 500 ٹائم پہ میں نہیں نظر آؤں گا آپ کو, بٹ میں جتنے ٹائم آ سکوں آؤں. But that's a loss for me, the times I'm not here, for example, which for whatever reasons. یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ when you're missing out, you realize you're missing out. Exactly. بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ آتے ہیں باہر, اور ان کے آنے کی, باہر نکلنے کی, باہر ان ملکوں میں ان کو رہائش کے ملنے کی وجہ ہی جماعت احمدیہ. لیکن انفارچونیٹلی بہت سے ایسے میں سمجھتا ہوں بدقسمت ہیں جو یہاں پہ آ کے یہاں کی جو ایک چکا چوند ہے, اس کے چمک ہے, دمک ہے, اس کے پیچھے ایسے چلے جاتے ہیں کہ اس اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں جس مقصد کی وجہ سے باہر آئے تھے. کہ اس وجہ سے باہر آئے کہ اپنے ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس ملک نے آپ کو اجازت دی, گھر دیا کہ آپ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ آ کے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں. اور بہت سے انفارچونیٹلی ایسا ایک کہنا چاہیے کہ وشیس سائیکل ہے جس کے اندر بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں اور بڑا لمبا عرصہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے, اور کئی ہیں جو شاید کبھی نکل ہی نہیں پاتے. There is no coming back. یہ وہ سوچتے ہیں. Actually there is always a coming back. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پہ فرمایا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس حالت سے پہلے تک کھلا ہے جہاں پہ انسان کی جان کھونے کی حالت ہوتی ہے, جب روح نکل رہی ہوتی ہے. یعنی آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ انسان کے لیے رکھا ہے. لیکن اس توبہ کے لیے نا احساس بڑا ضروری ہے, ایگو مارنی پڑتی ہے, احساس ہونا بڑا ضروری ہے. مزے کی انٹرسٹنگ بات, سی اے کے رزلٹ آتے تھے نا, بڑا ٹینس ماحول ہوتا تھا, اور سی اے
اگر آڈینس کو آئیڈیا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ان پاکستان از اے پریٹی ٹف کورس, دا پاسنگ پرسنٹیج از پریٹی لو اینڈ آل رائٹ. تو ہم نے کیا الحمدللہ, میرے بڑے بھائی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. تو جب رزلٹ آتا تھا نا, تو جس طرح ہم آفس میں ہوتے تھے تو اب رزلٹ آنا ہے تو 12 بجے رزلٹ آنا ہے, سارے ہم نیٹ کلبس انٹرنیٹ کلبس ہوتے تھے, تو موبائلوں کے نیٹ والی بات پرانا نہیں ہے, میں 2004 ڈائل اپ کہتے تھے موڈیم کے تھرو. تو اینی ویز ہم جاتے تھے, تو ادھر ایک دو بار دوست میرے کلوز دوست پھر بات کر کہتے تھے دعائیں کیوں مانگ رہا ہے, یو آر کلکنگ, یو کین پٹ یور رول نمبر, کلک کرنا ہے اور رزلٹ پاپ کرنا ہے, رزلٹ اس کے بیک اینڈ پہ ہے ڈیٹا بیس میں, تو دعا کیوں مانگ رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں, بلیف ہے یہ چینج ہو جائے گا, اور فیل بھی ہوئے ہیں, دعا کرتے کرتے بھی فیل ہوئے ہیں, تو فیل نہیں محنت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تھوڑی پاس کر دے گا, ٹھیک ہے. بٹ وہ جو توکل ہے نا کہ وہ توبہ کے لیے ہو چاہے یا کوئی اللہ سے بات خدا کی ہستی پہ ایک یقین ہے. ہاں اچھا, پھر وہ ایک امی نے یہ چیز سکھائی ہوئی تھی کہ انہوں نے پیار سے, یہ نہیں انہوں نے ایسا فورس نہیں, انہوں نے کہا تھا وہ جو تم نے منتیں مانگی ہوئی ہیں نا کہ میں 5 تہجدیں پڑھوں گا یا پورا مہینہ تہجد پڑھوں گا, پہلے ہی پڑھ لو, پاس ہو گئے تو سستی میں نہیں پڑھی جانی. تو ہم نے, میں اور بھائی بھی اس طرح کی بھی مینوورنگ کرتے تھے اپنی اسٹریٹجی میں, ہاں اللہ تعالیٰ سے بھی ڈیل, ہم اس طرح کی بھی کہ بعد میں جو پڑھنی ہے بعد میں پتہ نہیں پاس ہونے کے بعد بھی سست ہو گئے کتنا گناہ ملے گا, پہلے کر لیتے ہیں. تو ہم اس طرح کی بھی چھوٹی چھوٹی مزے کی حرکتیں کرتے رہتے تھے فیملی میں کہ توکل. ایٹ دا اینڈ آف ڈے پوائنٹ یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کبھی کبھی میں نے اپنے غیر مسلم دوستوں میں بھی توکل بڑھا دیکھا ہے. توکل بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس پہ بلیو کرتے ہو, اگر اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ وہ دے دے گا تو یو لاسٹ دا ہول پوائنٹ. اور ہم لوگوں کو اگر نہیں ہے, مسلمانوں کو پلس احمدیوں کو, تو پھر تو خطرے کی گھنٹیاں. میں کنورسیشن کو کنڈینس کرتے ہوئے ایک ایسا موضوع میں سمجھتا ہوں جس کے بارے میں بات کیے بغیر 2 احمدیوں کی کنورسیشن مکمل ہو نہیں سکتی, وہ ہے خلافت. آپ نے بتایا آپ کو مختلف ملک گھومنے کا موقع ملا, جانے کا موقع ملا. اس دوران میں کبھی آپ کو خلیفہ وقت سے یا خلیفہ رابع سے ملاقات کا موقع ملا؟ اگر ملا تو کوئی اگر ایکسپیرینس ہے تو وہ شیئر کریں. ایکسپیرینس بھی بتاتا ہوں. اور خلیفہ رابع کا آپ نے نام لیا تو جو بچپن سے جو جوش و خروش ہوتا تھا, ڈش کا لگوانا, آپ کا گھر کا سینٹر ہونا, آپ کے گھر لوگوں کا خطبہ آ کے سننا, وہ جو خبریں لگتی تھی ایسی نہیں لگتی تھی. سو لیٹ می پٹ اٹ ان پرسپیکٹیو ناؤ کہ پاپا کے خلاف وہ اس وجہ سے بھی لگتی تھی کہ نماز سینٹر تھا, تو کچھ جیلس لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ملک صاحب کو ویسے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, تو انہوں کے خلاف اس طریقے سے کرو. تو ہم نے وہ خلیفہ رابع کے خطبات سننا, وہ ہوا کا چل جانا, وہ جا کے ڈش کو پکڑی رکھنا کہ اب حضور کی آواز خراب نہ ہو, ہم نے وہ سب کیا ہوا. تو وہ ایک ان بچوں کو تو نہیں پتا جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ خطبہ سن لیتے ہیں یا ریکارڈڈ آ جاتا ہے, صبح اٹھ کے سننے کی کیا ضرورت ہے, اٹھ کے بعد میں سن لیں گے. تو وہ فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں تھی, وہ لائیو آتا تھا اور وہ 1 گھنٹے کے لیے چینل ہوتا تھا. تو بعد میں MTA نے پھر گروتھ کی ہے. تو خلیفہ رابع کو اوبویسلی ایک وہ ہمارا بچپن کے دوست وہ تھے جوانی کے یہ ہیں, پٹ اٹ دیٹ وے. تو نہیں مل پائے. تو آپ کی بھی میں نے اسٹوری سنی ہوئی ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ناٹ بینگ ان تھینکفل دیٹ سو مینی تھنگس وی ہیو گینڈ ان آور لائف, کہ یہ ریگریٹ ہے کہ ان کو نہیں میں مل پایا. بٹ 2013 میں جو میں گیا تھا UK, تو اوبویسلی ان سے پھر ملاقات ہوئی خلیفہ خامد سے کرنٹ سے, اور وہ انٹرسٹنگ میرے ذہن میں ہے کہ میں نے ان کو کبھی پنڈی جماعت میں کسی ایونٹ میں دیکھا ہوا ہے پر ملاقات نہیں تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ناظر اعلیٰ, ہاں ایگزیکٹلی, یا ادروائز بھی سم ہاؤ. تو یعنی وہ مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے کہ دیر از نو وے دیٹ آئی ووڈ ہیو ناٹ سین ہم بفور, بٹ آئی ووڈ ہیو نیور میٹ ہم. تو وہاں پر بھی ایک انٹرسٹنگ ہو گیا. وہ جو نام کی میں بات کر رہا تھا نا, اتنا لمبا نام ہے, تو میں حضور کے ساتھ بیٹھا, میں وائف اور ادیان تھا. 2013 تھا, رشوہ نہیں تھے. تو وہ رشوہ کوئی پرانی تصویر بھی دیکھ لینا تو کہتی ہے ویئر واز آئی, بیٹی جو ہے, ہاں یو ور پلان جیٹ. تو وہ تو حضور نے کہا آپ بتائیں, ہم سب بیٹھ کے سارا کچھ. تو کس خاندان کے ہیں؟ کہا حضور ککیزئی. ملک خاندان کے ہیں. نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ احمدیت میں ہی ہیں. ہاں, اب وہ جو پوچھ رہے ہیں مجھے تو آپ تو اس سے ہی باہر نہیں آئے نا, اور جو ہوتا ہے آپ کا اس کمرے کا. تو میں کہا جی ککیزئی. تو اب نہیں مطلب کسی کا کچھ وہ تو دینا. میں نے کہا ہاں جی, وہ میں ابو کا یہ نام ہے, پنڈی جماعت سے, امی اس وقت صدر تھیں, میرے چاچو ولورہمپٹن کے صدر, میرے ماموں MTA سمی بصری کے. یہ میں پوچھ رہا ہوں
किस खानदान से हैं, तो वो उनका एक घबराहट जो एक होती है ना, बड़ी एविडेंट थी मेरे ऊपर के, हालांकि मैं बड़ा वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, हाँ, बट वो पहली दफा जाना और हाँ, बट वो उन्होंने फौरन उसको भी मजाक में लिया कि ये मैं पूछ रहा हूँ आप अच्छा कके से हैं, अच्छा वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो जो मलिक एंड ऑल की कन्वर्सेशन भी मैंने उनके साथ की, तो नाम पूरा बताया, तो वो एक मुझे याद है। बाकी तो एक उसका तो यानी देखिए ये भी माइलस्टोन्स थे जो एक अचीव हुआ है। तो अब दोबारा मैं वो बल्कि मजाक में यही कहता हूँ कि बस पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं ताकि वीज़ा ना लगवाना पड़े। आल्दो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना ट्रैवल किया है, अब मैं थोड़ा सा ब्रैक भी कर लूँ, मैं 19 कंट्रीज़ में हो आया हूँ। इंशाल्लाह मैक्सिको जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो वो मेरा 20th होगा, 20 मुल्क, हाँ सोफा। पर मैंने पिछले ये 5 साल से तो ट्रैवल पाकिस्तान के अलावा नहीं किया। वी एडिड कनाडा बिकॉज वी डिड विजिट कनाडा इन लास्ट 5 years, बट इंशाल्लाह दोबारा शुरू करूँगा। तो उस पर मेरा यही है कि जितने आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लीव्स होते हैं वो हम मैक्सिमम जितना पाकिस्तान लगा सकें, कि जब तक अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे हैं तो आप उधर लगाएं। तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस है वो आप अपने टूरिज़्म पे भी लगाएं। बहुत अच्छी आपने एक जो बात बयान की है ना कि वालिदैन बुजुर्गी की उम्र को पहुंच जाते हैं और बाज़ दफ़ा वो औलाद जो बाहर आके सेटल हो जाती है नहीं मिल पाते, तो बाज़ मिल नहीं पाते और बाज़ खुद भी नहीं मिलते। मैं समझता हूँ कि ऐसी औलाद की बहुत बड़ी ये एक उनका लॉस है कि अपने वालिदैन की, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहायत ही बदकिस्मत है ऐसा इंसान जो बुज़ुर्ग वालिदैन को पाए लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है जी, आपको अल्लाह ताला तौफीक देता है, आप साल में कम से कम कुछ अरसे के लिए अपने वालिदैन के पास जाते हैं, बीवी बच्चों को लेके जाके उनकी खिदमत का कुछ ना कुछ बहरहाल आपको मौका मिलता है उनके पास वक्त गुजारने का। आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दोनों तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है वो वक्त गुजारने का। जज़ाकल्लाह। अपना सलमान भाई, आपके साथ गुफ्तगू करने का हमेशा बहुत मज़ा आता है। यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल, कैरिज्मेटिक एंड वेरी एनर्जेटिक एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। आपके देखने वाले की आईज में खूबसूरती होती है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ इस किस्म की नशिस्त और लगाएंगे और गुफ्तगू के इंशाल्लाह ताला मौजू होंगे। हमने इसका गुफ्तगू ही नाम अपने पॉडकास्ट को रखा है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह ताला जी अगले प्रोग्राम में अगले दोस्त नए आएंगे, उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।